السلام علیکم، ویلکم ٹو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں سکون رقصم ناول کا پارٹ 6۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا، تو بغیر دیر کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ ویسے کوئی رسپانس دے نہیں رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن پوری کرنی ہی نہیں چاہیے۔ پتہ ہے کیا، آپ لوگوں کی ریکمنڈیشنس پوری کرتے ہیں تو 500-600 سے زیادہ ویوز نہیں آتے، تو میرا نہیں خیال آپ لوگوں کی اگلی کوئی ریکمنڈیشن میں پوری کروں، اور میں نہیں کرنے والی آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن پوری۔ خیر، یہ ناول ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ صبح 10 بجے فواد کی آنکھ کھلی۔ اس نے پہلو میں لیٹی دعا کو محبت سے دیکھا جو سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ رات کا سوچ کر فواد خان کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی۔ خانم، وہ مسکرا کر کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کو اپنی آغوش میں لیتے اس کے گرد مضبوط بازوؤں کا حصار باندھ گیا۔ کر لو نیند پوری سہنیا، فواد نے لبوں کو دانتوں میں دبائے کہا اور آنکھیں سکون سے بند کی۔ جب اس کا سکون اس کی باہوں میں تھا، پھر اس کو کوئی فکر نہیں تھی۔ سب خان فلاں ناشتہ لے کر جانے کے لیے ریڈی تھے۔ افتخار سائیں، آصف سائیں، شاہ سائیں اور اظہار سائیں کے ساتھ ساتھ آریان، علیشہ اور ان کی مسز تھیں۔ یہ تم اپنی پوٹلی کدھر لے کر جا رہی ہو؟ آریان نے اس کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ علیشہ نے دانت پیسے۔ دیکھ آریان، میرے ساتھ زیادہ تو میں نہ کیا کر ورنہ، علیشہ نے کہا تو آریان نے اس کو گھورا۔ ورنہ کیا، بولو نا۔ آریان کے پوچھنے پر اس نے سر پکڑا۔ دفع ہو، علیشہ اس کو کہتے باہر کی طرف بڑھی۔ اس کو کیا ہوا؟ آریان نے کندھے اچکا کر خود سے پوچھا۔ صنم خاتون نے اٹھ کر ملازموں سے ٹیبل وغیرہ سیٹ کروائی۔ ایک لمبی کھانے کی ٹیبل تیار تھی۔ ناشتہ بھی تقریباً تیار ہو چکا تھا، بس مہمانوں کی کمی تھی۔ سائمہ خاتون نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی۔ رخسار، جاؤ جا کر زینب وغیرہ کو اٹھاؤ۔ ان کی بات پر وہ سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھی۔ بھابی، بچے نہیں آئے ابھی تک؟ صنم خاتون نے ان کی بات پر ہنسی دباتے نفی میں سر ہلایا اور ارشد خان کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ جانا، صبح بخیر۔ سالار جو صوفے پر بیٹھا تھوڑا ضروری کام کر رہا تھا، اسما کے اٹھنے پر محبت سے بولا۔ اسما نے ایک نظر اس کو دیکھا جو بہکی نگاہوں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے واش روم جانا ہے، اسما نظریں چراتی بولی تو سالار کا دل کیا اس کو اپنی باہوں میں بھر لے، لیکن سب کا سوچ کر اس نے اپنا خیال جھٹکا۔ ہاں تو جائیے نا، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے کیا؟ سالار کے شرارت سے کہنے پر وہ جھیپی۔ اسما کھڑے ہوتے لڑکھڑائی۔ سالار جلدی سے اس کے پاس پہنچا۔ مانا کہ میں ہینڈسم ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ مجھے دیکھ کر لڑکھڑا ہی جائیں۔ سالار کے شرارت سے کہنے پر اسما نے اس کو گھورا۔ وہ تو پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ سالار نے جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اسما نے اس کے سینے پر مکہ مارا تو سالار نے مسکرا کر اس کو آزاد کیا۔ جائیں آپ، اس سے پہلے میری نیت خراب ہو۔ وہ اپنے ہونٹ صاف کرتا بولا تو وہ سپیڈ سے بھاگی۔ اس کے چہرے کے رنگوں کو سالار نے دیوانہ کر دیا تھا۔ ابے منحوس، اٹھ نا۔ اخنان نے وجدان کو پرے کیا جو تقریباً آدھا اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ وجدان سائڈ پر لڑک گیا۔ ابے سچ میں تو نہیں اٹھ گیا؟ کبھی تو بھائی کے ولیمے کی بریانی بھی نہ کھانے دے۔ اخنان اس کے یوں پڑے رہنے پر تشویش سے بولتا اس کے پاس آیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ناسک سے تیار ارسل نے اس کو دیکھا۔ مار خبیث، تو مجھے مار سالے بیوہ آدمی۔ وجدان دانت پیستے اس کو اوپر کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ وجدان دانت پیستے اس کو پرے پھینکتے بولا، ہوگا تو بیوہ خبیث چھوٹے خان۔ اخنان اس کی تشریف پر ایک لات مارتا بولا تو وجدان بیڈ سے نیچے لڑکا۔ اخنان اور ارسل کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ گنجے منحوس، آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، وجدان نے چیخ کر کہتے اخنان کے پیروں سے پکڑ کر نیچے کھینچا۔ بیچارہ اخنان بیڈ شیٹ سمیت نیچے گرا۔ او ماں، کمر توڑ دی، تیرے پیٹ میں کیڑے پڑے وجی۔ اخنان کے خالص زنانہ بددعاؤں پر ارسل نے کہکہا لگایا، تم دونوں ہا یار اتنے بڑے ہو گئے ہو، شرم کرو، ابھی بھی
ऊट पटांग हरकतें और बातें करते हो। अरसल ने हंसी से लोटपोट होकर कहा, ओए अफसर तमीज़ से। वजदान उंगली उठाकर बोला तो अरसल की हंसी को ब्रेक लगी। क्या बोला, दोबारा बोल ज़रा। अरसल ख़तरनाक तेवरों के साथ इसकी तरफ बढ़ा। मेरा मतलब अरसल लाला कि जो ये बोलेगा मैं इसको ज़िंदा मिर्चें खिला दूंगा। वजदान की बात पर अखनान ने कहकहा लगाया। अरसल नफ़ी में सर हिलाता बाहर निकला। उफ, बच गया। वजदान ने गहरी सांस ली। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाई। खबरदार, पहले मैं जाऊंगा, वजदान चीखा, लेकिन अखनान मियाँ वॉशरूम में पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर चुके थे। खबीस छोटे शाह, आज अल्लाह करे जब तू साबुन लगा कर खड़ा हो पानी ख़त्म हो जाए, तेरे पेट में गुड़गुड़ हो साले निकम्मे। वजदान की बद्दुआओं पर अंदर खड़े अखनान ने बंद दरवाजे को घूरा। महक की आँख खुली तो इसने खुद को साइम के हिसार में पाया। इसने एक नज़र साइम को देखा तो रात के गुजरे पल याद करके इसका चेहरा गुलाब बना, लेकिन इसकी शिद्दतें याद करते इसकी आंखें नम हुईं। आहा, इतनी प्यारी सुबह का वेलकम रोक कर कौन करता है? साइम की खुमार भरी आवाज़ पर वो घबराई। साइम ने एक नज़र इसको देखा जो इसकी ब्लैक कलर की शर्ट में मलबूस थी। शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे, जिससे इसकी गर्दन पर साइम की रात वाली शिद्दत के निशान वाज़े थे। महक ने इसकी गिरफ्त से आज़ाद होना चाहा तो साइम का मूड 2 सेकंड में बिगड़ा। झटके से इसको अपने नीचे करता वो इसके ऊपर आया। महक की आंखें फैलीं। जब तुम मेरे पास हो मुझसे दूर जाने की, जान छुड़वाने की या फिर किसी और तरफ अपना मुंह घुमाने की गलती कभी मत करना, वरना मेरा जो रूप तुम्हारे सामने आएगा तुम सह नहीं पाओगी। साइम के सर्द लहजे पर इसके औसान खता हो गए। आंखों में आंसू चमके। इसकी आंखों में आंसू देखकर साइम ने लब भींचे। वो ज़्यादा ही हमजा की बातों को सर पर सवार कर चुका था। सॉरी सकूने रकसम, मेरा इरादा तुम्हें खौफजदा करने का नहीं था। साइम प्यार से इसके गाल चूमता बोला तो महक का चेहरा लाल हुआ। मुझे छोड़ें, इरादा नहीं था, लेकिन बदतमीज़ी, बेहूदगी, बेशर्मी सब कर देता है 2 रुपए का आदमी। मतलब एक जगह तुम इतने फ़िदा हो रहे हो लड़की पे, एक जगह तुम्हें कोई गर्ज ही नहीं है उसकी किसी भी चीज़ से। 2 नंबर आदमी। महक ने अटकते कहा तो साइम मुस्कुराया। इतने क़यामत ख़ेज़ हुलिये में जब सुबह सुबह सामने आओगी तो मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हें चख कर देखूं। साइम इसकी शर्ट के बटनों को खोलते बोला, जबकि दूसरा नहीं। इसको वापस रात वाले मूड में आता देख इसकी जान हवा हुई थी। जितना मना करोगी इतनी शिद्दत होगी, याद है ना, मैंने रात बताया था। साइम की बात पर इसके मज़ाहमत करते हाथ रुके। गुड गर्ल, जितनी जल्दी समझोगी इतना बेहतर है। साइम इसके दिल के जाना। साइम खान इसकी आंखों में देखता बोला, मेरी आंखों में देखो। साइम के अगले हुक्म पर इसने भीगी नीली आंखें इसकी खुमार से भरी सुर्ख आंखों में गाड़ी, लेकिन साइम के अगले अमल से इसने तकलीफ से आंखें बंद कीं। मैं इनको इत्तला कर दूं, हम पहुंचने वाले हैं। अलीशा ने आर्यान से पूछा। अबे ओ पागल है क्या? आर्यान के कहने पर मैसेज करते अलीशा के हाथ रुके। इसमें पागल की क्या बात है? अलीशा ने तेवरी चढ़ा कर पूछा। चुड़ैल समझा कर, आर्यान ने मनीखेजी से कहा तो इसने समझ कर हंसी दबाई। कमीना है तू, 1 नंबर दा, अलीशा ने कहा तो आर्यान ने मुंह बसोरा। और तू 2 नंबर दी, आर्यान ने कहकहा लगा कर कहा तो अलीशा भी मुस्कुराई। जल्दी चलाना गाड़ी, अलीशा ने आर्यान से कहा तो वो इसको घूरते गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। कहाँ हैं ये आपके लखते जिगर नूरे नज़र? वजदान ने नीचे किसी को भी मौजूद ना पाकर पूछा। अपने कमरे में होंगे, अब इन्होंने कहाँ जाना है? सनम खातून ने मुस्कुरा कर कहा। क्या बात कर रही हैं मोरे रान, अभी तक कमरे में क्या कर रहे हैं? वजदान मासूमियत से आंखें पटपटा कर बोला। बेड तोड़ डांस। अखनान की बेबाक सरगोशी पर अरसल के कानों से धुआं निकलने लगा। वजदान ने इसको घूरा। तू अपनी आंखें मींच, मैं
ہیں تو اپنی آنکھیں بیچ میں مت اڑایا کر 2 نمبر قیدی، وجدان نے منہ بسور کر کہا تو اخنان نے اس کے ایک دھپ ماری۔ خبیث خواجہ سرا، اخنان کے کہنے پر ارسل نے کہا لگایا، جبکہ آسمہ خاتون نے ناگواری سے اخنان کو دیکھا۔ وجدان نے اخنان کو گھسیٹا۔ ابے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اخنان چیخا۔ چل تو اندر، تجھے دکھاتا ہوں، میرا مطلب بتاتا ہوں کہ میں خواجہ سرا ہوں یا نہیں۔ وجدان کے کہنے پر اخنان بدکا۔ بکواس بند کر، اپنی گندی نظروں کو سائڈ پر کر، اخنان بلا کر بولا تو وجدان نے اس کو پرے کیا، جس سے اس کا توازن بگڑا اور وہ کرسی پر گرا۔ وجدان نے بے ساختہ کہا لگایا، گرتا گیاں پر چسپ بہت آئی ہے۔ اخنان کھڑا ہوتا بولا تو ارسل نے افسوس سے اس ڈھیٹ کو دیکھا۔ چل میرے ساتھ، لالا لوگوں کو جگانے، وجدان نے اخنان سے کہا تو وہ کھڑا ہوا۔ ابے پاگل ہو تم دونوں؟ ارسل سٹپٹا کر بولا۔ چپ کریں آپ، میرے بھائیوں کی عزت خطرے میں ہے، اخنان نے کہا تو ارسل نے اس کو ایک لگانا چاہا، لیکن شان خان کے بلانے پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ دعا نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود پر پرفیوم چھڑکا۔ فواد کی حرکتوں پر اس کا چہرہ لال تھا، اس کی قربت کے رنگ اس کے چہرے پر واضح تھے۔ دعا نے مسکرا کر ایک نظر اپنے عکس پر ڈالی۔ میرون کلر کا سوٹ جس پر گولڈن سٹونز کا کام تھا پہنے، چہرے پر میرون ہی لپسٹک لگائے، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ آئی۔ اگلے ہی پل اس کی نظر سائڈ ڈرار پر پڑی جس پر اس کی منہ دکھائی کا تحفہ ویسے کا ویسا رکھا تھا۔ دعا نے جلدی سے اس کو اٹھاتے کھولا۔ گفٹ پیک کھولتے ہی اس کی آنکھیں پھیلیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایک گن تھی۔ دعا نے حیرت و خوشی سے اس کو احتیاط سے باہر نکالا۔ کیسا لگا بیگم؟ فواد نے واش روم سے باہر قدم رکھتے پوچھا۔ دعا نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ بلیک پینٹ میں ود آؤٹ شرٹ، سینے پر چمکتی پانی کی بوندیں، ابھری ہوئی نسیں، وہ ایک شاندار مرد تھا۔ دعا نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ یہ میرے لیے ہے؟ دعا نے پوچھا تو فواد نے سر ہلایا۔ اگلے ہی پل فواد کو شوق لگا، کیونکہ اس کی چھوٹی سی بیگم اس پر ہی گن تان چکی تھی۔ یہ صحیح ہے بیگم، جس نے بندوق دیا اس ہی پر بندوق تان لی؟ فواد بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ فواد نے مدہوشی سے اس کو دیکھا۔ اگلے ہی پل بنا اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اگلے ہی پل دعا سے غلطی سے ٹریگر دبا اور گولی فواد خان کے کان کے پاس سے گزرتی سیدھی دیوار میں لگی۔ فواد گھبرا کر پیچھے ہوا۔ تو بیٹا لوڈ تو چلو وہ کی تھی، فل تو کی تھی، لیکن لوڈ کیوں کر کے دے دی اسے؟ اگر وہ تان کے چلا دیتی پھر بڑا مزہ آتا۔ آئی لا، کیا زمانہ آ گیا ہے، شوہر کے پیار کرنے پر گولیاں چلائی جائیں گی؟ وجدان جو دروازہ کھٹکھٹانے لگا تھا، لیکن اخنان نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر دونوں منہ پھیر کر ایک سیکنڈ دونوں منہ پھیرنے ہی لگے تھے کہ گولی کی آواز سن کر دونوں گھبرائے تھے۔ دعا کا منہ سرخ ہوا۔ فواد نے شرمندگی سے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ دروازہ ناک نہیں کر سکتے خبیثوں؟ تو تم دروازہ لاک نہیں کر سکتے جاہلوں؟ عجیب۔ فواد ان کو دروازے کے بیچ میں ہی کھڑا کرتے بولا، جب دروازہ کھلا ہو تو ناک کون کرتا ہے؟ اخنان نے دانت نکال کر پوچھا۔ تیری ایسی کی تیسی حرامی، شادی شدہ کے کمرے میں ایسے ہی منہ اٹھا کر نہیں جاتے۔ فواد دھیمی آواز میں گھرایا۔ ایک دن ہوا نہیں شادی کو اور ڈائیلاگ سنو ان کے۔ اتنے ہی شادی شدہ ہو تو یہ چمیاں چاٹیاں دروازہ بند کر کے نہیں کر سکتے تھے کیا؟ بڑے آئے ہمیں سکھانے والے۔ وجدان لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا تو دعا کا چہرہ سرخ ہوا۔ فواد نے ایک چماٹ اس کی گدی پر مارا۔ پرا ہٹو آپ تو۔ وجدان اس کو دھکیلتے کمرے میں گھسا۔ فواد نے دانت پیستے خود پر ضبط کیا۔ اخنان نے اندر آنا چاہا تو فواد اس کے سامنے آیا۔ ارے پانڈے، فواد بھائی کو لگ جائے گی گولی۔ اخنان کے چیخنے پر فواد گھبرا کر پلٹا، تبھی اخنان اندر گھسا اور آئیبرو ریز کرتے اس کو دیکھا۔ جاہل ذلیل کمینے، فواد بڑبڑا کر کہتا واش روم میں گھسا۔ دعا نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ کیسی ہیں بھرجائی؟ وجدان نے مسکرا کر پوچھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ٹھیک ٹھاک فواد لالا نے گفٹ بڑا زبردست دیا ہے، وجدان نے کہا تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ سالار نے نظریں اسما پر جمائیں جو براؤن لباس پہنے اس کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی صرف ہم پیار کریں۔ سالار کی بات پر اسما کی آنکھیں پھیلیں۔ نہیں، اسما نے گھبرا کر کہا تو تم کو کس نے بولا تھا کہ اتنی
کھٹی میٹھی بن کر میرے سامنے آؤ۔ سالار نے اس کی کمر کو دبوچ کر کہا اور اس کی گردن کو چومنے لگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کیں۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ سالار نے گردن پر من مانی کرنے کے بعد اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ اس کی قید میں پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ سالار نے اس کو چھوڑا تو وہ گہری سانس لینے لگی۔ اس سے پہلے کہ سالار اور آگے بڑھتے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسما نے شکر کیا۔ سالار نے منہ بسورا اور دروازے کو کھولا۔ السلام علیکم لالا۔ حورین نے مسکرا کر سلام کیا تو وہ مسکرائے۔ وعلیکم السلام حوری، آؤ اندر۔ سالار نے مسکرا کر اس کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم۔ اسما نے جھجک کر سلام کیا تو حورین نے اس کو گلے لگایا۔ سالار نے اسما کو دیکھتے ایک آنکھ دبائی۔ اسما کا چہرہ لال ہوا۔ لالا، مورے جان نیچے بلا رہی ہیں، مہمان پہنچ گئے ہیں۔ حورین کی بات پر اسما کو دیکھتے سالار چونکتے واش روم میں گھسا۔ کیسی رہی رات؟ حورین نے اس کے جانے کے بعد شرارت سے پوچھا تو اس نے شرماتے ہوئے سر جھکایا۔ السلام علیکم۔ سب نے اندر داخل ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ارشد خان مسکرا کر افتخار سائیں کے گلے لگے۔ آئیں اندر، ناشتہ تیار ہے۔ شان خان نے مسکرا کر کہا تو سب چلتے اندر آئے۔ زینب نے سب کو دیکھ کر سلام کیا۔ کیسی ہو زینی آپی؟ علیشہ نے پوچھا تو اس نے ہاتھوں سے فٹ کا اشارہ کیا۔ علیشہ کھلکھلائی۔ ہماری صاحبزادیاں کہاں ہیں؟ آصف سائیں نے مسکرا کر پوچھا۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، سالار اور فواد کی سنگت میں اسما اور دعا نے سیڑھیاں اترتے کہا، وعلیکم السلام میری شہزادیاں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ افتخار سائیں ان کا ماتھا چوم کر بولے۔ فواد نے اما سائیں کے آگے سر جھکایا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ فواد خان باری باری سب کے گلے لگا۔ مسز آصف نے مسکرا کر اپنی بیٹی کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا جہاں خوشی واضح تھی۔ تبھی ہانپتے کانپتے وجدان اور افنان نیچے اترے۔ ارے ارے کیا ہوا؟ آرام سے بیٹا۔ مسز شاہ کے کہنے پر دونوں کرسیوں پر گر سے گئے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ فواد کے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا لگایا، یہ مہک کہاں ہے؟ اما سائیں کے کہنے پر سب چپ سے ہوئے۔ ایلو ایلو، افنان پھولی سانسوں کے درمیان بولا۔ سب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ دونوں کی نظروں میں کچھ دیر پہلے کا سین آیا۔ سائم خان نے مسکرا کر ایک نظر مہک کو دیکھا جو بلیک ڈریس میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ یہ کیسا کلر ہے بھلا؟ کوئی اور پہنو۔ سائم کے روب سے کہنے پر وہ دوسرا ڈریس اٹھا کر واش روم میں گئی۔ اب کہ وہ آسمانی کلر کے ڈریس میں باہر آئی۔ سائم زبان سے بولا تو مہک نے اس کو ایک نظر دیکھا۔ اگلے 2 منٹ بعد وہ ریڈ کلر کے ڈریس میں باہر آئی۔ ہائے کیا مست لگ رہی ہو جانا۔ سائم کے بولنے پر اس نے گلٹی نیچے اتاری۔ دھڑ دھڑ۔ اگلے ہی پل زور سے دروازہ بجا۔ دونوں گھبرائے۔ سائم نے جلدی سے دروازے کو کھولا لیکن باہر ان دونوں خبیثوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں آئیں۔ سائم نے دروازے پر تن کر کھڑے ہوتے ان کو گھورا۔ ہائے چھوٹی لڑکی کیسی ہو؟ وجدان زبردستی کمرے میں جھانکتے بولا۔ تیری تو۔ سائم نے اس کے پیٹ میں گھٹنا مارا۔ کیا ہے لالا، آپ مجھے مار کیوں رہے ہو؟ وجدان نے منہ بنا کر کہا۔ تیری حرکتیں ایسی ہیں بیٹا۔ سائم دانت پیس کر بولا۔ اب آپ کو آپ کی بیوی نے مارا اس کا یہ مطلب نہیں آپ میرے دوست پر غصہ نکالیں۔ افنان کے کہنے پر مہک کے بال بناتے ہاتھ رکے جبکہ سائم بلبلا کر رہ گیا۔ کام کیا ہے یہ بولو؟ سائم نے پوچھا۔ اس ہی پر حورین ان کے نزدیک آئی اور اس کو سلام کرتے اندر گئی۔ لالا، مورے جان بلا رہی ہیں۔ حورین مہک کے گلے لگتی بولی۔ افنان نے موقع دیکھ کر سائم کی ٹانگوں کے درمیان سے اندر جانا چاہا لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سائم لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہوا۔ افنان سجدے کی صورت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ حورین اور مہک نے شوق سے دونوں کو دیکھا لیکن اگلے ہی پل وجدان کے کہکہوں میں ان کے کہکہے بھی شامل تھے۔ تیرا بیڑا غرق منحوس تیری تو۔ سائم دھاڑتے ہوئے کھڑا ہونے لگا۔ وجدان نے بڑی مشکل سے ہنسی روکتے افنان کو کھڑا کیا۔ افنان نے آنکھیں بھینگی کی جس کو دیکھتے ان تینوں کو ایک بار پھر ہنسنے کا دورہ پڑا۔ سالے آوارہ ٹچے آدمی، تیری ایکٹنگ میں نکالتا ہوں۔ سائم کھڑا ہوتے بولا تو دونوں نے اس کے تیور دیکھ کر نیچے دوڑ لگائی۔ حمزہ نے آفس میں قدم رکھا۔ السلام علیکم سر۔ ورکرز نے اس کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مدثر تم ذرا یہ 2 دن کا تمام رپورٹ میرے آفس میں پہنچاؤ۔ حمزہ نے ایک لڑکے سے کہا تو وہ سر ہلاتا اپنے ڈیسک کی طرف بڑھا۔ حمزہ نے اپنے آفس میں پہنچ کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ اس کو کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی ٹیبل پر موجود کمپیوٹر کو آن کیا اور ایک وہاں سے کھڑا ہوتا آفس میں بنی الماری کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی پل زوردار دھماکہ ہوا اور وہ کمپیوٹر ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ گیا۔ اس کی لپیٹ میں ٹیبل اور کچھ آس پاس کا سامان آیا۔ حمزہ سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ اگر وہ ضروری USB لینے کے لیے نہ کھڑا ہوتا آج وہ مر چکا ہوتا۔
اس کو مارنے کی سازش کی گئی تھی، وہ بھی اس کے آفس میں گھس کر۔ اگلے ہی پل پورا سٹاف اندر جمع ہوا، سب شوق کی حالت میں تھے۔ میری غیر موجودگی میں کون میرے آفس میں داخل ہوا؟ کیا نام مردوں کی طرح چھپ کر وار کر رہے ہو؟ ہمت ہے تو سامنے آ کر لڑو۔ حمزہ کی دھار پر سب کانپے۔ کوئی آیا تھا کیا باہر کا آدمی؟ اس کے سرد لہجے پر سب نے سر ہلایا۔ اگلے 5 منٹ میں CCTV فوٹیج کے میرے سامنے ہو اور آفس کی صفائی یونانی ہو جانی چاہیے۔ حمزہ کے حکم پر سب سر ہلاتے اپنے اپنے کاموں کی طرف بڑھے۔ حمزہ نے 2 انگلیوں سے اپنے دکھتے سر کو دبایا۔ السلام علیکم۔ مہک نے نیچے اتر کر دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ مسز شاہ نے اس کو سینے سے لگایا۔ شاہ سائیں نے ماتھا چوما۔ افتخار سائیں نے اس کو سینے سے لگاتے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔ اماں سائیں سے ملتے سائم خان نے اس کو ان کے ساتھ بیٹھتے دیکھ پہلو بدلا۔ ادھر لالا، ادھر آؤ۔ وجدان نے دانت نکالتے فواد اور سالار کی طرف اشارہ کیا جو اترے چہرے کے ساتھ اپنی بیویوں کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس میں منہ بنانے والی کیا بات ہے؟ بیویاں سامنے ہی تو ہیں۔ اخنان نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ تینوں نے ایک ایک نظر اپنی بیویوں کو دیکھا جو مزے سے آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ تینوں کا دل جلا۔ تیرے پاس بیوی نہیں ہے نا، اس لیے تو نہیں سمجھ سکتا، فواد نے طنزیہ کہا تو وہ منہ بسور گیا۔ اماں! اچانک اخنان مصنوعی روتے ہوئے دھاڑا۔ سب نے دل پکڑے۔ کیا ہوا بچہ؟ اماں سائیں نے پیار سے پوچھا۔ اماں یہ فواد بھائی مجھے کنوارے ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ اخنان کی بات پر فواد سٹ پٹایا۔ سب نے فواد کو دیکھا، وہ بیچارہ کھانس کر رہ گیا۔ ان کے پاس بیوی آ گئی ہے اس لیے اترا رہے ہیں۔ وجدان کی بات پر دعا کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ حمزہ نے چیئر سے ٹیک لگائی، دونوں کوہنیوں کو چیئر کے ہینڈل پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جوڑا اور نظریں اسکرین پر جمائیں۔ ایک آدمی ادھر ادھر دیکھتا اندر داخل ہوا۔ اس نے حمزہ کے سٹاف ممبر سے کچھ کہا۔ اس نے سر ہلا کر اس کو حمزہ کے آفس دکھایا۔ کچھ پل بعد وہ شخص سب سے چھپتا باہر نکلا۔ میرے آفس کی فوٹیج دکھاؤ اب، حمزہ نے چیئر کو گھماتے ہوئے کہا۔ جی سر یہ دیکھیں، اس نے دوسری فوٹیج لگاتے ہوئے کہا۔ اس میں وہ شخص جلدی سے اندر داخل ہوا اور کمپیوٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ سب کام ختم ہونے کے بعد وہ CCTV کیمرے کے سامنے آیا۔ حمزہ حیدر، مشہور بزنس مین، اب یہ نام اخباروں میں شائع ہوگا اس خبر کے ساتھ کہ حمزہ حیدر ایک حادثے میں مارا گیا۔ ہا ہا ہا، اس شخص نے کہکہا لگایا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا لیکن گردن پر بنے ٹیٹو کو دیکھتے حمزہ کو لگا وہ اس کو جانتا ہے۔ میں نے کہیں تو دیکھا ہے اس کو، وہ ذہن پر زور ڈالتے بولا۔ آخر یہ کے نام کا ٹیٹو کس چیز کا ہے؟ حمزہ نے تھک کر آنکھیں موندیں۔ کیسی نیند آئی رات بھر؟ علیشہ کے معنی خیزی سے پوچھنے پر تینوں کا چہرہ سرخ ہوا۔ کمینی عورت! اسما کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ بائی دی وے بھابی، لالا نے کیا گفٹ دیا ہے؟ رخسار نے اشتیاق سے پوچھا تو دعا نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ گن! دعا کے کہنے پر سب کی آنکھیں پھیلیں۔ واؤ امیزنگ! مہک نے بے ساختہ کہا۔ اور اسما بھابی آپ کو اب کے نیہا نے پوچھا۔ مجھے تمہارے لالا نے ویسے تو بائک کی چابی دی ہے۔ ہاں ہاں، اب پتہ نہیں بائک سب میں ہے بھی یا نہیں۔ اسما کے شرارت سے کہنے پر سب ہنسی۔ اب تم بچی ہو، حورین نے مہک کو دیکھ کر کہا تو وہ سٹ پٹائی۔ اس کو تو کوئی گفٹ ملا ہی نہیں تھا، لگتا ہے بھائی نے دیا نہیں کچھ۔ علیشہ کے کہنے پر اس نے سر ہلایا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ ارے ہماری چھوٹی لگ اتنی پیاری رہی تھی۔ دوسرا ہمارے لالا بچپن کے ترسے ہوئے ہیں تو گفٹ وفٹ دیا نہیں، بس لیا۔ وجدان اندر آتا بولا تو اس کی بات پر اس کا رنگ سرخ ہوا۔ میں اپنی بیوی کو سب کے سامنے گفٹ دوں گا۔ سائم اندر داخل ہوتے وجدان کی طرف دیکھتے بولا تو اس نے دانت نکالے۔ واہ بھائی! علیشہ چہکی تو وہ مسکرایا۔ سالار اور فواد نے بھی اندر قدم رکھا، ساتھ ہی ارسل اور اریان بھی آ گئے۔ یہ پوری ٹیم یہاں کیوں آئی ہے؟ زینب نے مسکرا کر پوچھا۔ ابھی سائم بھائی کو گالیاں نہیں ہیں؟ ابھی سائم بھائی کو گالیاں نہیں گئیں، وہ سننے۔ اخنان نے مزے سے کہا تو سائم نے شکی نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ آنکھ مار گیا۔ یہ لو جانا۔ سائم نے مسکرا کر ایک پیارا سا باکس اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے مہک نے باکس تھاما۔ سب نے اشتیاق سے اس کو دیکھا۔ کھولو کھولو چھوٹی لڑکی، وجدان شرارت سے بولا۔ فواد نے دعا کو دیکھ کر آنکھ ماری تو وہ مسکرائی۔ سالار نے اسما کو گھورا۔ مہک نے مسکراتے ہوئے
سالار اسما کے قریب بیٹھا تو سب نے اس کو گھورا۔ مہک نے مسکراتے ہوئے باکس کھولا۔ سائم کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ آئی اللہ مما، کالے بندر، یہ کیا دیا؟ بچاؤ! باکس کھولتے ہی اس کے اندر سے نکلی کاکروچ اور چھپکلیاں نکلی تھیں، جس کو دیکھتے مہک نے ڈر کر چھلانگ لگائی اور ڈر سے سائم کو کالا بندر کہا۔ سائم کا منہ کھلا، جبکہ باقی سب کے چھت پھاڑ کہے گونجے۔ ہا ہا ہا، کالا بندر! وجدان نے کہا تو سائم نے ایک ناراضگی بھری نظر مہک پر ڈالی، جو دانتوں میں زبان دبا کر کھڑی تھی۔ اب وہ باکس خود اپنی بھابھی کو دینا، سائم سنجیدگی سے کہتا وہاں سے نکلا۔ سب نے حیرت سے اس کو جاتے دیکھا۔ ان کو کیا ہوا؟ مہک نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے ریلیکس، دل پر لگا ہے نام کالا بندر، افنان نے کہا تو سب نے ایک بار پھر کہے لگائے۔ وجدان نے اس کی طرف اصلی باکس بڑھایا تو اس نے اس کو کھولا۔ اندر سے 3 ڈائمنڈ اور 3 گولڈ کے پھول نکلے۔ واؤ! سب کے منہ حیرت سے کھلے۔ نائس یارا، علیشا نے مسکرا کر کہا تو سب نے سر ہلایا۔ اس کی قیمت کیا ہوگی ویسے؟ افنان نے وجدان کے کان میں سرگوشی کی۔ پتہ نہیں، وجدان نے کندھے اچکاتے کہا۔ ہا ہا ہا، اب ہوگا بربادی کا کھیل شروع، اس شخص نے کہا لگایا۔ سب نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ باس خبر ہے، ایک بندہ اندر آتے بولا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو بولنے کو کہا۔ آگ کی وجہ سے سائم خان کا بہت نقصان ہوا ہے، اس کا پورا فارم ہاؤس برباد ہو گیا ہے، جبکہ حمزہ حیدر اس دھماکے سے بچ گیا ہے، اس نے کہا تو وہ پاگلوں کی طرح ہنسا۔ ابھی شروعات ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، وہ شخص خوفناک لہجے میں بولا تو سب نے اس کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے سائم؟ وہ سب اس کے ارجنٹ بلانے پر بھاگے آئے۔ لالے وہاں سے ناراض ہو کر نکلے تھے کیا؟ وجدان نے تشویش سے پوچھا۔ سائم نے اس کو گھورا۔ میں نے پتہ چلایا ہے فواد پر حملہ کروانے والا اور فارم ہاؤس پر آگ لگوانے والا عادل پاشا نہیں کوئی اور ہے، اور وہ ساحل ہے، جس کو ہم نے ریس کے دوران پکڑا تھا پھر بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب اس ساحل نے کیا ہے، کس کے کہنے پر کوئی نہیں جانتا۔ سائم کے کہنے پر سب سنجیدہ ہوئے۔ تو اس سب کے پیچھے جو ہے، اس تک کیسے پہنچے جائے؟ سالار کے پوچھنے پر سائم مسکرایا، ایک خطرناک مسکراہٹ جو صرف اس وقت آتی تھی جب وہ کسی خطرناک کام کا سوچ لے۔ بہت دن ہو گئے ہیں اپنا اصلی روپ لیے ہوئے، سائم نے سنسنی خیز لہجے میں کہا اور طنزیہ مسکراتے نکلا۔ لو، جاگ گیا لیپرڈ، وجدان نے ہاتھ پر تالی مار کر کہا تو سب نے ہونٹ بھینچے۔ دعا نے ایک نظر فواد کو دیکھا جو سر پکڑ کر اس ہی معاملے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خان جی، آپ ٹھیک ہیں؟ دعا نے اس سے پوچھا تو فواد چونکا اور ایک نظر اپنی جان سے پیاری بیوی پر ڈالی۔ ہاں جانا، میں ٹھیک ہوں، فواد نے جھٹکے سے اس کو اپنے اوپر گراتے کہا تو دعا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو پتہ ہے خان جی، آپ کی ان آنکھوں پر میں فدا ہو گئی تھی۔ دعا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے بولی تو فواد مسکرایا۔ دعا نے مسکرا کر اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ فواد نے سکون سے آنکھیں موندیں۔ کھونا مت مجھے کسی کے بہکاوے میں آ کر بہت مشکل سے ملتے ہیں بنا مطلب کے چاہنے والے لوگ۔ دعا کے زیر لب شیر پر فواد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اوشن بلو آنکھوں میں محبت واضح تھی۔ فواد نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کو خود میں بھیجا۔ تجھ سے دور جو میں جاؤں، خدا کرے مر جاؤں۔ فواد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دعا نے تڑپ کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو سے گئے تھے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو فواد اس کے لبوں کو دھیرے سے چومتے اس کو اپنے اوپر سے ہٹا گیا۔ شرٹ وغیرہ ٹھیک کرتے دروازے کی جانب بڑھا۔ لالا بھابھی کو بھیج دیں، پارلر والی آ گئی ہے، نیہا نے کہا تو فواد نے سر ہلا کر دعا کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ مس حورین کل سے ڈیوٹی جوائن کر لیجیے گا، ارسل نے کہا تو حورین نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ آف وائٹ ڈریس میں بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جبکہ کالی آنکھوں میں چمک تھی۔ جی سر، انشاءاللہ، حورین نے مسکرا کر کہا تو ارسل نے اس کو ایک نظر دیکھا۔ پیچ کلر کا ٹراؤزر شرٹ پہنے، بالوں کو ہلکے سے جوڑے میں قید کیے وہ ارسل شاہ کے حواس اڑا رہی تھی۔ حورین نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور کمرے میں جانے کے لیے مڑی۔ اہم بھائی بلی گئی، افنان اس کو کوہنی مارتا بولا تو وہ چونکا۔ میں تو ویسے ہی اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، ارسل اس کو دیکھتے بوکھلا کر بولا۔ ہاں بھائی بلی گئی، چلی گئی ہوگا وہ۔ ہاں مجھے پتا ہے، اپنے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ افنان کی بات پر ارسل نے بلبلا کر اس کی کمر پر دھموکا جڑا۔ اوئی ماں، افنان کر رہ گیا۔
وہ تینوں ایک کمرے میں تیار ہو رہی تھیں جبکہ علیشہ حورین اور کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھی۔ یار مجھے ٹینشن ہے پیروں کی، مہک نے پریشانی سے کہا۔ بس یہ کل کا دن چھوڑ کر انشاءاللہ پرسوں سے یونی جوائن کرتے ہیں۔ دعا نے کہا تو پیپروں کی ٹینشن ہے۔ دعا نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ بندہ اب بیوی کے فرض پورے کرے گا یا پڑھائی کرے گا؟ مہک کے بڑبڑانے پر پارلر والیوں نے اپنی ہنسی دبائی۔ خیر ہے نائٹ ڈیوٹی لگانا، اسما کے شرارت سے کہنے پر مہک نے اس کو تھپڑ مارا۔ پھر تینوں نے مل کر کہا لگایا، میرے ڈریس صحیح لگ رہا ہے یا چینج کروں؟ نیہا نے کوئی 10ویں بار ان سے پوچھا۔ چاروں کا ضبط جواب دے گیا تھا، میری ماں ٹھیک لگ رہا ہے، ٹھیک لگ رہا ہے۔ اب کیا تجھے لکھ کے دوں؟ زینب چڑ کر بولی تو انہوں نے کہا لگایا، آلے قسم سے پاگل ہے۔ علیشہ نے کہا لگا کر کہا اور آنکھوں میں کاجل لگایا۔ وہ اس وقت براؤن کلر کی میکسی پہنے ہوئے تھی، براؤن بال کرل کیے ہوئے تھے جبکہ ماتھے پر نازک سی بندیاں سجی ہوئی تھی۔ پیاری لگ رہی ہو لڑکی، حورین نے مسکرا کر کہا تو علیشہ نے حورین کو دیکھا۔ ڈارک بلو کلر کی فراک میں ملبوس، ماتھے پر پٹھانی ماتھا پٹی لگائے اور تھوڑی پر 3 تل لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اور ہم کیسی لگ رہی ہیں؟ نیہا اور رخسار اکٹھی بولیں تو سب نے ان دونوں کو دیکھا۔ اورنج اور پرپل میکسی میں دونوں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھیں۔ وہی ماشاءاللہ بہت خوب، حورین نے مسکرا کر کہا تو وہ کھلکھلائی اور اندر آتی زینب کو دیکھا جو بلیک ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان سب نے اکٹھے کہا تو وہ مسکرائی۔ آریان نے ٹیک لگاتے اپنے تینوں بہنوئیوں کو دیکھا۔ وجدان اور اخنان نے آریان کے ساتھ جگہ سنبھالی جبکہ ارسل مسکرا کر ان کے ساتھ بیٹھا۔ کیا گر رہا ہے؟ سائن نے آریان سے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ بعد میں آپ سب کی حالت کیا ہوگی۔ آریان کے افسوس سے کہنے پر تینوں نے اس کو گھورا۔ ابے بہت بری ہوگی ان کی حالت، وہ تو نے سنا نہیں کہ برباد ہونے کے اور بھی رستے تھے؟ نہ جانے ان کو شادی کا ہی خیال کیوں آیا۔ وجدان کے کہنے پر سب نے کہے لگائے۔ ان تینوں نے دانت پیسے۔ ہاں اور میری بہنیں ویسے بھی ایٹم بم ہیں، یاد رکھنا اپنی حفاظت خود کرنا۔ آریان نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ ویسے ہم فارغ بیٹھے ہیں، کیوں نہ شاعری کا مقابلہ ہو جائے، دیکھتے ہیں خانزادوں میں کتنا دم ہے۔ اخنان کے کہنے پر چاروں خانزادوں نے اس کو گھورا۔ خانزادوں کو کبھی کم مت سمجھنا، ڈھکن۔ وجدان کالر اکڑا کر بولا تو سب نے ہنسی دبائی۔ چلیں فواد لالا آپ شروع کریں، وجدان نے کہا تو سائم نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ سکون قلب ہیں آپ، سکون جاں بھی آپ ہیں، تعجب ہے جہاں سینے میں دل ہے وہاں بھی آپ ہیں۔ فواد نے مسکرا کر گمبھیر لہجے میں اس کا من موہنا روپ بساتے شعر پڑھا۔ واہ واہ، ارسل نے بے ساختہ تالیاں بجائیں جبکہ سالار خان نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اگر دل میں رکھو تو دل سے رکھو، ورنہ دل رکھنے کے لیے دل میں نہ رکھو۔ ارسل کے شعر پڑھنے پر وجدان اور اخنان نے آئے ہائے کہا جبکہ سائم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ لالا انڈائریکٹلی اپنی محبوبہ کو سنا رہے ہیں جو ان کو مسکرا کر دیکھتی ہیں۔ وجدان کے کہنے پر ارسل سٹپٹایا جبکہ آریان اور اخنان نے کہا لگایا، ہوں دستیاب تو سستا نہ سمجھیے ہم کو، پر کسی کو میسر نہیں خاص ہو تم۔ سالار کے دھیمے لہجے پر سب بے ساختہ تالیاں بجا گئے۔ واہ یار گریٹ، سائم تالیاں بجاتے بولا تو سالار مسکرایا۔ اب میری باری، اخنان نے کہا تو سب نے اس کو دیکھا۔ وہ تھوڑا اپنا نکلا تھوڑا پرایا نکلا، اٹھا جب پردہ چہرے سے وہ تو بیچارہ کنوارا نکلا۔ اخنان نے مزے سے وجدان کو دیکھتے شعر پڑھا تو سب کے کہے ہوا میں گونجے۔ خبیث شعر سنا، یہ اپنے جیسے 2 نمبر لطیفے نہیں، وجدان چڑ کر بولا تو اخنان نے گلا کھنکھارا۔ ابھی تو ایک دل کیا ہے تم پر قربان، اگر 1000 ہوتے تو بھی تم پر قربان ہوتے۔ اخنان کے سنجیدہ لہجے پر سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ جتنا کیوٹ اور پیارا تو اس لب و لہجے کے ساتھ لگ رہا ہے نا، قسم سے دل کر رہا تیرا منہ چوم لوں۔ فواد نے کہا تو اخنان نے کہا لگایا، یہ دیکھ بیوی آ گئی لیکن نیت ابھی بھی گندی ہے۔ اخنان کے کہنے پر فواد جل کر رہ گیا۔ وجدان نے مسکرا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کتابوں میں پڑھا تھا جتنا ہو سکے پیار بانٹو، جب عمل شروع کیا تو سب ٹھرکی سمجھنے لگ گئے۔ وجدان کے شرارت سے کہنے پر سب کے کہے گونجے۔ یار ہاں کیا چیز ہو تم، سالار ہنستے ہوئے بولا۔ کوئی بھی خاص سبب تو نہیں لگاؤ کا، وہ ایک شخص مجھے قدرتی ضرور ہے۔ تو کہہ رہا ہے میرے بعد
خوش رہا کرنا، تیرے بغیر بھلا زندگی ضروری ہے۔ وجدان کی گمبھیر آواز پر سب نے تالیاں بجائیں۔ واہ واہ چھوٹے خان، بازی مار گئے تم۔ سائم نے مسکرا کر تیکھی نظروں سے اپنے سالے کو گھورا۔ آریان نے گلا کھنگھارا، تمہیں لگتا ہوگا کہ ہم تمہیں یاد نہیں کرتے، ہم وہ سانس ہی نہیں لیتے جس میں شامل تمہاری یاد نہ ہو۔ آریان کے شعر پڑھنے پر سائم نے آئی برو اچکائی۔ گڈ چھوٹے بڑا اترا رہے تھے سائم لالا۔ اخنان منہ بنا کر بولا تو ارسل اور فواد نے مسکراتی آنکھوں سے سائم کو دیکھا۔ یہ آئینہ کیا دے گا تمہیں تمہاری شخصیت کی خبر، کبھی ہماری آنکھوں سے دیکھو کتنی لاجواب ہو تم۔ سائم نے تصور میں مہک کو مخاطب کرتے شعر پڑھا۔ واہ واہ واہ، سب بے ساختہ واہ واہ کر گئے۔ سائم نے ان تینوں شاہزادوں کو دیکھا، کوئی ہے جواب؟ لیکن تینوں کے ذہن میں کوئی شعر نہیں آیا۔ سائم کے ساتھ وہ تینوں مسکرائے۔ اب تمہاری تعریف میں کیا لکھوں، مختصر یہ کہ میری مرجھائی ہوئی زندگی میں گلاب ہو تم۔ گمبھیر آواز میں شعر پڑھنے پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ حمزہ حیدر نے قدم رکھا۔ سائم نے منہ بنایا، یاہو ہم جیت گئے حمزہ لالا، صحیح وقت پر انٹری ماری آپ نے۔ اخنان نے چہک کر کہا تو وہ مسکرایا۔ کسی کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ٹائم پر انٹری تو بنتی ہے۔ حمزہ کے طنزیہ لہجے پر سائم جل کر رہ گیا۔ ڈیرے کا سب سے خوبصورت ہال بک کیا گیا تھا۔ پنک اور وائٹ تھیم میں پورا ہال سجا ہوا تھا۔ شیشہ پلاسٹک کی پنک کلر کی کرسیاں جو دیکھنے میں ایسا لگتا جیسے کانچ کی ہوں، جبکہ ٹیبل پر کینڈلز رکھی ہوئی تھیں اور ساتھ پنک ہی کلر کے پھول جو دیکھنے میں اصلی لگتے۔ ارشد خان نے ایک ستائش بھری نظر پورے ہال پر ڈالی۔ افتخار سائن نے مسکرا کر اس کی تعریف کی۔ مہمان آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ آسماء خاتون نے ایک نظر پورے ہال کو دیکھا۔ ماشاءاللہ بہت خوب، انہوں نے بے ساختہ کہا تو صنم خاتون مسکرائیں اور آنے والے مہمانوں کو ویلکم کرنے لگیں۔ شاہ مینشن کے لوگوں نے مسکرا کر ہال کو دیکھا اور اپنی بچیوں کے اچھے نصیب کی دعا کی۔ فنکشن سے فری ہو کر میرے گھر آ جانا تم لوگ، ضروری انفارمیشن ملی ہے مجھے، حمزہ نے سرد لہجے میں کہا تو سب نے سر ہلایا۔ فنکشن کے بعد میں اپنی بیوی کو ٹائم دوں گا، سو میں صبح آؤں گا۔ سائم نے تیکھی مسکراہٹ سے کہا تو وہ مسکرایا۔ بیوی ہوگی تو اس کو ٹائم دے گا، باقی تیری مرضی، جب مرضی آ جا۔ حیدر کے مسکرانے پر فواد نے سر پکڑا۔ کیا مطلب بیوی ہوگی تو؟ سائم نے اچنبھے سے پوچھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ رسم کے مطابق آج آپ کی بیگمات شاہ مینشن جائیں گی۔ ارسل کی بات پر تینوں نے پہلو بدلا۔ لالا، وجدان چیختے ہوئے ان کے پاس آیا۔ خان بابا کی کال آئی ہے، سخت غصے میں ہیں، جلدی ہال پہنچو۔ وجدان کے کہنے پر سب نے سر ہلایا۔ وجدان دروازے سے ٹیک لگا کر مزے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ حمزہ نے اس کے انداز کو بغور دیکھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ فواد پریشانی سے بولا۔ اس ہی پل سائم اور سالار بھی نیچے آئے۔ یار مہک کہاں ہے؟ سائم نے پریشانی سے پیشانی مسلی۔ کیا بکواس ہے یار، انہوں نے کہاں جانا ہے؟ ارسل نے چڑھ کر پوچھا۔ اس ہی پل سائم کا فون بجا۔ ان نون نمبر دیکھ کر اس کا چہرہ سرد ہوا، آنکھوں میں خون اترا۔ بول کہاں ہے میری بیوی؟ سائم فون اٹھاتے ہی دھاڑا۔ سب نے پریشانی اور سرد تاثرات سے اس کو دیکھا، جبکہ وجدان مزے سے کھڑا ببل گم چبا رہا تھا۔ تمہاری بیوی میرے قبضے میں ہے، دوسری طرف سے کہنے پر سائم کا چہرہ لال ہوا۔ ہے کون تو چاہتا کیا ہے؟ سائم پھر گھبرایا۔ فواد نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں۔ یار یہ تو زیادہ ہائپر ہو رہے ہیں۔ وہ فون پر ہاتھ رکھتے ان تینوں سے بولا جو مزے سے روم میں پھیل کر بیٹھی لیز کھا رہی تھیں۔ تینوں نے بیبی پنک کلر کی باربی فراک پہنی ہوئی تھی جو زمین تک تھی۔ اس پر اتنا نفیس کام تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ ہم کیا کریں، تو خود ہی لایا تھا ہمیں یہاں، اب بھگت۔ دعا نے مزے سے کہا تو آریان اور اخنان نے اس کو گھورا۔ بول کیا چاہیے؟ سائم کی آواز دوبارہ گونجی۔ 2 بنگلے دو اور اپنی بیویوں کو لے جاؤ۔ اخنان کی ڈیمانڈ پر سائم نے ٹھٹک کر ایک نظر فون کو دیکھا اور دوسری نظر وجدان کو جو مزے سے کونے میں کھڑا ببل کے پٹاخے بنا کر پھوڑ رہا تھا۔ اتنی سیریس سچویشن میں وہ خاموش ہے، مطلب کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اور سائم کو ایک پل لگا سب سمجھنے میں۔ تو اپنے پاس رکھ ان کو، جب دل کرے فنکشن میں آ جانا، سائم نے کہہ کر کال کاٹی۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ سائم کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وجدان نے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ سائم نے سب کو بتایا تو سب دانت پیس کر رہ گئے۔
وہ سب ہال میں پہنچ گئے تھے۔ سب کی نظر ان خوبرو خانزادوں پر ٹکی تھی۔ بلیک کلر کے ویسٹ کوٹ میں ملبوس وہ پوری محفل میں چھا رہے تھے۔ سب نے رشک سے ان کو دیکھا۔ مسز شاہ نے بے ساختہ ان کی نظر اتاری۔ وہ ان کی بیٹیوں کے نصیب تھے، شاندار کیسے نہ ہوتے۔ سب لوگوں سے گزارش ہے اپنے اپنے دلوں کو تھام لیں، کیونکہ اب تشریف لا رہی ہیں خان ولا کی بہوئیں۔ وجدان جو مہرون کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس آنکھوں میں شرارت لیے بولا تو علیشا نے اس کو بے ساختہ دیکھا۔ وجدان کی بات پر وہ تینوں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ لائٹس آف ہوئیں اور ان تینوں پر لائٹس فوکس ہوئیں۔ پنک باربی فراکس میں ملبوس نظریں جھکائے وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگیں۔ اخنان نے ایک نظر ان تینوں کو دیکھا جو منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے۔ منہ بند کرو، رال ٹپک جائے گی ورنہ۔ اخنان کی بات پر تینوں نے ضبط سے آنکھیں بند کیں۔ اس سے پہلے ان کو وہ اپنے ساتھ بٹھاتے مسز شاہ، مسز آصف اور مسز شاہ نے ان کو سینے سے لگایا۔ سائم بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وجدان اور اخنان نے سائم کے کان میں کچھ کہا تو اس نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اگلے ہی پل اس نے مہک کا ہاتھ تھاما اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا۔ میوزک سٹارٹ ہوا۔ فواد اور سالار نے اپنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی بیویوں کی کمر پر رکھا۔ لائٹس ان پر فوکس تھیں۔ حمزہ حیدر نے کھا جانے والی نظروں سے نیہا کو دیکھا جو یکٹک کسی کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکا ہلکا میوزک بجنا سٹارٹ ہوا۔ سائم نے اپنی سبز آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑیں اور اونچی آواز میں گانا گانے لگا۔ تجھے مل کے لگا ہے یہ تجھے ڈھونڈ رہا تھا میں، تجھے مل کے لگا ہے یہ تجھے ڈھونڈ رہا تھا میں، تجھ میں ہے کچھ ایسی سبھاسا جس کی خاطر میں تھا بس آسا۔ اوکے، یہ گانا پڑھ لیں خود ہی۔ سائم گمبھیر آواز میں اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑے لیرکس گا رہا تھا۔ سب اس کی آواز میں کھو سے گئے تھے۔ وہ صرف اپنی بیوی کی ڈیمانڈ پر یہ سانگ گا رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی کو یہ گانا اچھا لگتا تھا۔ اس نے ہی وجدان سے ذکر کیا تھا کہ اس کو یہ سانگ پسند ہے۔ فواد اور سالار اس کے لیرکس پر ہلکا ہلکا ڈانس کر رہے تھے۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ علیشا نے داد دیتی نظروں سے ان کو دیکھا۔ اب کے فواد، سالار اور سائم تینوں نے مل کر لیرکس گائے اور اپنی اپنی بیویوں کو گھمایا۔ سب نے زور و شور سے تالیاں بجائیں۔ ان کی آواز کا جادو پورے ہال پر طاری تھا۔ اب کے سائم نے مہک کو خود سے دور کرتے باہیں پھیلائیں۔ مہک نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ سائم کے تاثرات سنجیدہ ہونے لگے۔ فواد نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ بھابھی ابھی جائیں، اب دیکھ رہے ہیں بھابھی آپ بھی جائیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ وجدان کی سرگوشی پر وہ چونکی اور آہستہ سے اس کی باہوں میں سمائی۔ سب نے سیٹیاں بجائیں۔ سالار نے اسما کے ماتھے سے سر ٹکایا۔ فواد نے خوشی سے دعا کو گھمایا۔ سائم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ماتھے پر آہستگی سے لب رکھے۔ اس کے لمس میں کیا کچھ نہ تھا، محبت، عقیدت، شدت، نرمی، وہ اس کے لمس میں جیسے پگھل سی گئی۔ وجدان اور اخنان نے مسکراتے ہوئے وہ منظر کیمرے میں قید کیا۔ اگلے ہی پل پورے ہال میں موجود نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان کے ساتھ لائنز گانے لگیں جس سے ماحول بڑا زبردست ہو گیا۔ اب سب کی آواز مل کر ایک بہت پیارا سا ساز پیش کر رہی تھی۔ لاسٹ پر سانگ ختم ہوتے ہی لائٹس آن ہوئیں۔ سب نے پرزور تالیوں سے ان کی تعریف کی۔ ارسل نے مسکرا کر حمزہ حیدر کو دیکھا جو اپنی 2 انگلیوں کو ماتھے پر ٹکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ارسل نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ کیا بات ہے حمزہ، سب ٹھیک ہے نا؟ ارسل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو وہ چونکا اور اس کو دیکھا۔ ہاں یار، تفصیل سے بتاؤں گا، کیس سے ریلیٹڈ ہے، حمزہ نے کہا تو ارسل نے سر ہلایا۔ واہ لالا، کمال کر دیا قسمیں، مجھے نہیں پتا تھا آپ میں یہ ٹیلنٹ بھی ہے، وجدان نے مسکرا کر کہا تو سائم نے مسکراہٹ دبائی۔ تجھے پتا کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ بتا، فواد نے شوخی سے پوچھا۔ سب نے فواد کا یہ انداز دیکھا۔ وہ جو گولی چلی تھی وہ بات مجھے یاد ہے۔ وجدان کی بات پر فواد بوکھلایا۔ پاگل ہے تو؟ وہ گھبرا کر بولا تو دعا نے مسکراہٹ دبائی۔ ان دونوں نے قہقہا لگایا۔ سالار نے ان سب کو باتوں میں مشغول دیکھا تو اسما کی طرف متوجہ ہوا۔ آج آپ شاہ مینشن جائیں گی کیا واپس؟ سالار کی بات پر اس نے اس کو دیکھا۔
جس کے چہرے پر بے بسی تھی۔ اسما نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ہاں نا، کیونکہ یہ رسم ہوتی ہے، شادی کے اگلے دن لڑکیاں اپنے میکے جاتی ہیں۔ اسما کی بات پر سالار نے سڑا سا منہ بنایا۔ میں نہیں مانتا اس رسم کو، میں نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ سالار کی بات پر اسما کی آنکھیں پھیلیں۔ سالار جی، یہ تو رسم ہوتی ہے نا، کل آپ لینے آ جانا۔ اسما کے نام لینے پر اس کی آنکھوں میں خماری چھائی۔ بیگم، یوں سب کے سامنے کیوں مجھے بے شرمی کرنے پر مجبور کر رہی ہیں؟ سالار کی بات پر اسما کے گال لال ہوئے۔ تو کر لے بھائی، آپ کو کس نے منع کیا؟ اخنان پیچھے سے گردن نکالتا بولا۔ تو دونوں سٹپٹائے۔ کمینے، دفع ہو جا یہاں سے۔ سالار کے دانت پیسنے پر اخنان نے کہکہا لگایا۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا بے؟ میرے بنا کہکہے لگا رہا ہے؟ وجدان نے پوچھا تو اخنان نے ہونٹ دانتوں میں دبائے۔ اس ہی وقت حمزہ اسٹیج پر آیا۔ اس کے ہاتھ میں 3 لفافے تھے۔ اوئے حمزہ لالا آ رہے، شریف بن جا۔ وجدان کی سرگوشی پر ان سب نے اس کو گھورا اور وہ دانت نکال گیا۔ السلام علیکم، حیدر نے سلام کیا۔ وہ سب اس کو دیکھ کر کھڑے ہوئے سوائے سائم خان کے، وہ بھی دانت پیستے کھڑا ہوا۔ حیدر نے لیکن مہک کو کھڑے ہوتے دیکھ وہ بھی دانت پیس کر کھڑا ہوا۔ حیدر نے مسکرا کر اسما کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک لفافہ اس کو دیا۔ اسما نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ حیدر نے مسکرا کر سالار کو گلے لگایا اور اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ دھیما سا ہنسا۔ علیشا نے وجدان کو گھورا جو بیٹھا دانت نکال رہا تھا۔ علیشا نے اسٹیج کی طرف قدم بڑھائے۔ ایک لفافہ حیدر نے دیا جو کیا ہے یہ؟ ایک لفافہ حیدر نے دعا کو دیا، جو وہ بھی مسکرائی۔ فواد سے گلے مل کر وہ سائم اور مہک کی جانب آیا۔ سائم نے اس کو دیکھ کر اسمائل باز کی۔ مہک نے مسکرا کر حیدر کو دیکھا۔ یہی بات سائم کے آگ لگا گئی۔ جب میں نے گانا گایا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اس کو دیکھتے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی ہے۔ سائم بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ وجدان کے کانوں میں پڑی۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ یہاں کچھ جل رہا ہے۔ وجدان کی بات پر حمزہ نے مسکراہٹ دبا کر سائم کو دیکھا، جبکہ سائم مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس نے لفافہ مہک کی طرف بڑھایا۔ مہک نے مسکرا کر وہ تھاما۔ کیا لایا ہے اس لفافے میں؟ سائم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ فکر نہ کر، تیرے لیے زہر نہیں لایا جو یوں ڈر رہا ہے۔ حیدر کی بات پر سائم نے اس کو گھورا۔ خبیث انسان۔ سائم خان کے کہنے پر حمزہ نے بھویں اٹکا کر اس کو دیکھا۔ باربی، بی کیئرفل، تمہارا شوہر سائیکو ہے، حمزہ نے ایک ادا سے کہا اور آنکھوں پر گلاسز لگائے ایک شان سے نیچے اترا۔ سائم نے ہونٹ دانتوں میں دباتے اس کو موقع دکھایا۔ ہال میں موجود سب کی نظریں اس شہد رنگ آنکھوں والے شہزادے پر تھیں جو ایک شان سے چلتا جا رہا تھا۔ سائم نے گہری سانس لے کر جگہ سنبھالی۔ اس ہی پل علیشا نے اسٹیج پر قدم رکھا۔ اخنان اور وجدان نے وہاں سے کھسکنے کی سوچی۔ ایک منٹ رکو آپ دونوں۔ علیشا کے کہنے پر دونوں نے ایک دوسرے کو گلٹی نیچے اتارتے دیکھا۔ سائم لالا، ان دونوں کو بولیں ہمارے پیسے واپس دیں۔ علیشا کی بات پر تینوں نے چونک کر اس کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ سالار نے پوچھا تو اس نے حرف بحرف اس کو سب بتایا۔ ان سب نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے ان دونوں کو دیکھا جو سر کھجا رہے تھے۔ مہک کی تو ہنسی ہی نہیں بند ہو رہی تھی۔ تم دونوں کو سکون نہیں ہے کیا؟ واپس کرو ان کے پیسے۔ فواد دانت پیس کر بولا تو وجدان نے ناک سے مکھی اڑائی، جبکہ اخنان نے کان کھجایا۔ پیسے دو وجدان، اب کے سائم نے کہا تو وجدان نے علیشا کو گھورا جو مزے سے اس کے آگے ہاتھ کر گئی۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارا ہاتھ۔ وجدان کے کہنے پر علیشا تل ملائی، جبکہ ان سب کے چہروں پر بڑی پیاری مسکان آئی۔ پیسے دو میرے، علیشا نے تب کر کہا تو وجدان نے کہکہا لگایا۔ اخنان نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ دعا کے ہاتھ سے لفافہ چھین کر بھاگا۔ اوئے کھوتے، فواد چیخا۔ سب نے منہ کھولے اس کو دیکھا۔ اخنان نے دور کھڑے ہو کر لفافہ کھولا۔ اس میں سے 5,000 ہزار کے کئی نوٹ نکلے۔ پورے 1 لاکھ اس لفافے میں تھے۔ اخنان نے کہکہا لگایا۔ دعا نے دانت کچکچائے۔ دلہن بنی ہوئی تھی جب ہی لحاظ کر کے آرام سے بیٹھی تھی۔ یہ لو پورے 1 لاکھ، اب عیش کرو۔ اخنان نے علیشا کو وہ سارے پیسے دیے۔ اسی پل سائم نے اس کی گردن دبوچی۔ وجدان نے بھاگنا چاہا لیکن سائم خان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سب نے ہنسی دبائی۔ ابھی کے ابھی پیسے دو، سائم وجدان کا کان مروڑتے بولا۔ وجدان نے منہ بنا کر جیب سے اس کا چیک نکالا اور 3 لاکھ سائن کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ اب اگر ایسا کوئی کام کیا تو بہت برا حال کروں گا۔ سائم دونوں کو اسٹیج سے نیچے دھکا دیتے بولا تو دونوں لڑکھڑاتے نیچے اترے۔ وجدان زور سے چیخا۔ مہک سٹپٹائی۔ بھابی، مائی سائم لالا از ویری خطرناک۔ جب بھی آئی ایم پیارا
लगेंग ये छुप कर हाँ, ये छुप कर आई एम से पप्पी मांगेंग, लेकिन आई एम को नॉट फ़र्क पड़ता बिकॉज आई एम मासूम शरीफ सा मैन। क्या बोल रहा है ये? वजदान की घिसी पिटी इंग्लिश पर सबका हंस हंस के बुरा हाल हो गया। हंसते हुए साइम ने महक की तरफ देखा जो अजीब नज़रों से इसको देख रही थी। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, महक ने कहा तो साइम बौखलाया। नहीं जाना, ये मजाक कर रहा है, घटिया इंसान है ये। साइम के घबरा कर कहने पर सब ने कहकहा लगाया। वजदान ने आईब्रो उचकाई। बोलना वजदान के तू मजाक कर रहा है। महक की नाराज़गी पर इसकी जान हवा हुई। फवाद ने मुस्कुराहट दबाई। मैं क्यों कहूँ, आपकी बीवी, आप खुद कहो। वजदान ने कंधे उचका कर कहा और अखनान की गर्दन में हाथ डालते मज़े से वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। साइम ने अपने पैर से जूता निकाल कर इसकी कमर में मारा। बेचारा कर्राह कर रह गया। सलार ने कहकहा लगाया। यूं ही हंसी खुशी फंक्शन का इख्तिताम हुआ। साइम ने अपनी बेगम को मना तो लिया लेकिन शाह मेंशन जाने से रोक ना पाया। वो तीनों शाह मेंशन जा चुकी थीं और हमारा लेपर्ड जाग चुका था, यानी वो चारों खानजादे अपने पुराने रूप में आते बाहर निकल चुके थे। कैसा है साइम खान? मिसेस शाह ने इसका सर चूमते पूछा। अच्छे हैं मामा, सभी अच्छे हैं, महक ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें हमारी किताबें वगैरह दे दें, पेपर्स होने वाले हैं। आसमा ने कहा तो मिसेस आसिफ ने सर हिलाया। चलो, अपनी तो हर रोज़ मुलाकात हुआ करेगी। आर्यान ने कहा तो वो मुस्कुराई। मतलब तुझसे जान अभी भी नहीं छुटी? दुआ ने शरारत से कहा तो आर्यान ने इसको घूरा, जबकि इन सब ने कहकहे लगाए। चलो बेटा, तुम लोग आराम करो, रात बहुत हो चुकी है, मिसेस इजहार ने मुस्कुरा कर कहा और अस्मा का माथा चूमते बाहर निकली। वो इफ्तिखार के कमरे में मौजूद थीं। इन सब के जाने के बाद आर्यान ने बेड से टेक लगाई और इन तीनों के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। इफ्तिखार साईं ने मुस्कुरा कर इन सब को देखा और आंखें सुकून से मूंदी। वो चारों अपने मखसूस हुलिये में थे। लेट्स मूव ऑन, लेपर्ड ने सर्ज लहजे में कहा और उंगलियों से एक तरफ इशारा किया। फवाद और सलार ने सर हिलाया और इस तरफ बढ़े। इस ही पल साइम का फ़ोन रिंग हुआ। हेलो, साइम खान हियर। साइम खान के सर्द लहजे पर कहकहा गूंजा। सबको बर्बाद करके देखे तमाशा, मैं हूँ आदिल पाशा। दूसरी तरफ से मखसूस जुमला कहा गया तो साइम ने सर झटका। साइम ने अंगूठे और उंगली से वजदान को एक इशारा किया। इसने समझते फ़ौरन अपना लैपटॉप निकाला और उचक कर वहाँ खड़ी खोता रेडी पर बैठा। साइम ने ज़ब्त से अपने चेहरे पर हाथ फेरा। वजदान के चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट थी जिससे साइम अनजान था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ साइम। दूसरी तरफ से कहने पर साइम मुस्कुराया। जी ज़रूर बॉस, कहाँ आना है? मैं आता हूँ, साइम ने कहा तो दूसरी तरफ से कहकहा लगाया गया। लोकेशन भेज रहा हूँ लेकिन बिल्कुल अकेले आना। साइम ने सर हिलाया और इशारे से वजदान से पूछा। वजदान ने होंठ लटकाते सर नफ़ी में हिलाया। ओके बॉस, आप लोकेशन भेज दें, साइम ने कहकर कॉल काटी। इसी वक्त फवाद और सलार इनके करीब पहुँचे। कुछ पता चला छोटे खान? साइम ने पूछा। साथ ही इसके फ़ोन पर एक लोकेशन भेजी गई। बॉस, मैंने फ़ोन नंबर ट्रैकिंग पर डाला है लेकिन हैरत की बात यह है कि ये लोकेशन लाहौर की है। वजदान की बात पर साइम ने हैरत से इसको देखा। लेकिन मुझे तो यही अल कबीर होटल के करीब एक सुनसान जगह की लोकेशन भेजी गई है। साइम की बात पर तीनों ने होंठ भींचे। बॉस, बहुत बड़ी गड़बड़ है, फवाद ने कहा तो सबने सर हिलाया। अब तो इसकी जड़ तक पहुंचना ही पड़ेगा, सलार ने कहा तो साइम ने सर्द नज़रें सामने के मंजर पर जमाई। गड़बड़ की कर दें माँ बहन, क्योंकि हम हैं HB गैंग। वजदान ने हाथ को लहरा कर कहा तो इन तीनों ने इसको लानत से नवाजा। इसका कहकहा हवा में गूंजा। तुम लोग आसपास के हर होटल, हर क्लब में चेक करो, इस मूसा काज़मी का कोई ना कोई सुराग ज़रूर मिलेगा। मैं इस नकली आदिल पाशा से मिलकर आता हूँ। याद रहे आइडेंटिटी सीक्रेट रहनी चाहिए। साइम की बात पर तीनों ने सर हिलाया। अरसल शाह और अखनान भी बस पहुंचने वाले हैं बॉस, सालार ने कहा तो साइम ने सर हिलाया। बॉस, आज आप हमारा रूप देखना, वजदान ने आंखें पटपटा कर कहा तो सब ने इसको देखा।
تیرے خرافاتی دماغ میں کیا خرافات چل رہی ہے؟ فواد کے پوچھنے پر وجدان کی آنکھیں فل آب و تاب سے چمکیں۔ تینوں نے اس کو گھورا اور اپنی دو دو انگلیوں کو لبوں سے لگاتے ایک آنکھ ونک کرتے آسمان کی طرف فلائنگ کس اچھالی۔ یہ ان کا مخصوص طریقہ تھا۔ اگلے ہی پل وہ چاروں اپنے اپنے رستے ہوئے۔ سائم نے اس جگہ کو غور سے دیکھا جہاں چرند و پرند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سائم نے ایک نظر خود پر ڈالی۔ یہاں آنے سے پہلے وہ لباس چینج کر چکا تھا۔ اب وہ سادے حلیے میں تھا، وائٹ قمیض شلوار پہنے، کندھوں پر بلیک شال رکھے وہ بالکل سیدھا سادہ انسان لگ رہا تھا۔ سائم خان نے جیب سے فون نکالا اور اس کا نمبر ڈائل کیا۔ باس، میں یہاں پہنچ چکا ہوں لیکن یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ سائم نے اپنی عقابی نظریں چاروں طرف گھماتے ہوئے کہا، تم اپنے ایک ٹیسٹ کو پورے اترے ہو سائم خان، اب دوسرا ٹیسٹ۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو سائم نے ہونٹ بھینچے۔ اسی پل اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سائم چونکا اور ایسے ریئیکٹ کیا جیسے وہ جانتا ہی نہ ہو۔ اگلے ہی پل سائم نے پیچھے مڑ کر سیدھا اس شخص کی گردن اپنے شکنجے میں لی۔ ہاں بہترین سائم خان، چھوڑ دو اب یہ جو کہتا ہے وہ سنو۔ فون پر آواز ابھری، اس کو یہ میرا بندہ ہی اب چھوڑ دو اس کو، یہ میرا بندہ ہی ہے، اب یہ جو کہتا ہے وہ سنو۔ فون پر آواز ابھری تو سائم نے گہری سانس بھرتے اس شخص کو چھوڑا۔ وہ شخص کھانسا اور ایک بڑا سا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ سائم نے نہ سمجھی سے اس کو دیکھا۔ 10 کروڑ کی ڈرگس؟ اس کی بات پر سائم کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ یہ ڈرگس تم نے اس شہر کے ہائی وے سے نکالنی ہے کیونکہ یہاں ہر جگہ پولیس کی ناکہ بندی ہے۔ یہ تمہارا آخری ٹیسٹ ہے، اس کے بعد تمہاری پوری وفاداری ثابت ہو جائے گی۔ اس شخص کی بات پر سائم کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ اتنا گرا ہوا کام وہ کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن اپنے ملک کے لیے اس کو یہ کرنا ہی تھا تاکہ ان کی جڑ تک پہنچ سکے اور اس کو ختم کر سکے۔ سائم نے سر ہلایا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ یاد رہے سائم خان، ایک غلطی پوری زندگی برباد۔ اس شخص کی بات پر سائم کے ماتھے کی رگیں خطرناک حد تک پھولیں۔ اس سے پہلے وہ اپنا صبر کھوتا، اس شخص کو جان سے مارتا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ سائم نے سپاٹ چہرے کے ساتھ وہاں واپس جانے کے لیے قدم موڑے۔ ابے یہ تو پاگل ہے، اب یہ برقع پہن کر میں اندر جاؤں؟ اخنان بدک کر بولا تو وجدان نے ہاتھ میں پکڑا برقع اس کے منہ پر پھینکا۔ پہن لے یار، ایک تیرا ایک میرا۔ وجدان کی بات پر اخنان نے اس کو دیکھا۔ ارسل، فواد اور سالار الگ الگ لوکیشن پر موجود تھے اور یہ دونوں ایک ساتھ تھے اور اب وجدان کے آئیڈیا پر دونوں برقع پہن چکے تھے۔ یار مجھے اس میں ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے میں پاپا کی پری ہوں۔ اخنان کی بات پر وجدان نے کہکہا لگایا، چل آ جا، آج لڑکوں کو چونا لگاتے ہیں۔ وجدان کی بات پر اخنان نے سر ہلایا۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ پورے کلب میں ناچ گانا اور واہیات پنا عام تھا۔ اب اس کاظمی کو کہاں ڈھونڈیں ہم؟ وجدان بڑبڑایا، اس کو چھوڑ، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر۔ وجدان نے کہا تو اخنان نے سر ہلایا، یا پھر اخنان نے کہا تو وجدان نے سر ہلایا، کیونکہ دونوں جگہ اخنان لکھا ہوا ہے۔ پورے کلب میں وہ دو تھے جو برقعے میں ملبوس تھے۔ ہیلو مس، آپ اس حلیے میں یہاں کیسے؟ ایک نوجوان لڑکا وجدان کی طرف بڑھتا بولا۔ دونوں نے اس کو دیکھا۔ وہ کیا ہے نا، میں اپنے بوائے فرینڈ کو ڈھونڈنے آئی ہوں۔ وجدان نے ناک سے پتلی آواز نکالی تو اخنان سے کہکہا ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ کا بوائے فرینڈ بھی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نا، میں تجھے بغیر بوائے فرینڈ والی لگتی ہوں؟ وجدان نے کہا تو اس نے اس عجیب سی خاتون کو حیرت سے دیکھا۔ ویسے تمہارے بوائے فرینڈ کا نام کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس کا نام وہ تھا، میرے ذہن میں اس کا نام آ نہیں رہا۔ وجدان بوکھلا کر بولا تو اس لڑکے نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑیں۔ موسیٰ کاظمی نام ہے اس کا۔ اخنان وجدان کو گھورتے ہوئے باریک آواز میں بولا۔ موسیٰ کاظمی؟ وہ لڑکا زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں، کہا تو ہے، سوری، لیکن یہاں تو اس نام کا کوئی شخص نہیں، اس نے شراب پیتے کہا تو دونوں نے اس کو قہر بار نظروں سے گھورا۔ لعنت ہو تجھ پر، دونوں نے اس کو لعنت دی۔ وہ لڑکا مسکرایا، آئی نیڈ یو بیبی۔ اس کی بات پر دونوں کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلیں۔ کم بیبی کم، وہ وجدان کا ہاتھ پکڑ کر بولا، لیکن اگلے ہی پل اس کے ہاتھ کی سختی محسوس کر کے ٹھٹکا۔ اخنان نے وہاں سے کھسکنے کی سوچی۔
छोड़े ना, वजदान ने कहा तो इस लड़के ने मुस्कुरा कर आंख विंक की। छोड़ देना, वजदान दोबारा दांत पीस कर बोला तो अखनान का चेहरा कहकहा रोकने के चक्कर में सुर्ख हुआ। इस लड़के ने और मजबूती से इसका हाथ थामा। अबे मनहूस छोड़ ना, अब के वजदान अपनी असली आवाज़ में बोला तो वो लड़का घबरा कर इसका हाथ छोड़ गया। अखनान के मुंह से एक कहकहा बुलंद हुआ। सब इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। भाग कमीने, वजदान चीखा तो दोनों ने दौड़ लगाई, लेकिन अगले ही पल वजदान वापस आया और शराब की 2 बोतलें उठाईं। दूसरे हाथ से अपना बुर्का पकड़ा और बाहर भागा। सब ने इसको भागते देखा। पकड़ो पकड़ो चोर, वो सब चीखे। इनके पीछे गार्ड्स ने दौड़ लगाई। खबीस, तेरे कीड़े पड़े, ये शराब क्यों लाया? अखनान ने अपना नकाब उतार कर नीचे फेंकते पूछा। वजदान ने इसकी तरफ देखा। खाली बुरके में मलबूस पागलों की तरह भागता सुर्ख चेहरा लिए वो मज़ाहिया लग रहा था। अगले ही पल वजदान हंसते हंसते दोहरा हो गया। अखनान ने जब्त से मुठियाँ भींची। खबीस नागिन, जल्दी कर, वो लोग हमारे पीछे हैं। वो इसको पागलों की तरह हंसते देखते बोला। अबे हा हा हा, मैं इसलिए शराब उठा लाया, हा हा हा, ताकि किसी को शक ना हो। दूसरा, या तो ये बुर्का उतार दे, हा हा हा, या फिर नकाब लगा ले। वजदान के हंस हंस के कहने पर वो ठटका और जल्दी से बुर्का उतारा। कदमों की आवाज़ पर दोनों ने एक दूसरे को देखा। अगले ही पल दोनों पास खड़ी खोता रेडी पर उचक कर बैठे। हा हा हा, दोनों ने एक दूसरे को देख कर क्या कहे लगाए। अगले ही पल वो इनकी आंखों से ओझल हो गए। वो बेचारे कानों को हाथ लगाए इनको जाते देखते रहे। बावले हैं दोनों। हाँ हमजा यार, हम पहुंच गए हैं तेरे फ्लैट पर। तो तू कब तक आ रहा है? अरसल ने फ़ोन पर हमजा से पूछा। वो सब इस वक्त हमजा के घर जा रहे थे, लेकिन हमजा ने इनको वहां आने से मना कर दिया था क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। इसलिए इसने इनको अपने फ्लैट में पहुंचने का कहा। तो अरसल फवाद और सलार खान के साथ वहां पहुंच चुका था। बाकी साइम और वजदान को भी वो इन्फॉर्म कर चुका था, वो भी पहुँचने वाले थे। बस मैं 5 मिनट तक आता हूँ, हमजा ने कहा तो अरसल ने कॉल काटी। तभी साइम खान ने सर तासुरात के साथ अंदर कदम रखा। सब ने इसके चेहरे को बगौर देखा। इसी वक्त बाहर से कदमों और चिल्लाने की आवाज़ गूंजी तो सब ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए और बाहर का मंजर देखकर वो चारों सदमे से खड़े रह गए। वजदान और अखनान खोता रेडी पर मज़े से बैठे थे। अखनान वाइट पैंट शर्ट में मलबूस था, जबकि वजदान बुरके में मलबूस था। नकाब इसने चेहरे पर से उतार कर सर पर डाला हुआ था। इन चारों की ने आंखें बंद कर खोलीं कि शायद मंजर बदल जाए, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? बेहुदा इंसान, ये क्या है? फवाद दांत पीसते बोला तो दोनों ने कहकहा लगाया। वो सब अंदर दाखिल हुए और वजदान ने पूरी बात इनको बताई। वो दांत पीस कर रह गए। इतने में हमजा हैदर फ्लैट में दाखिल हुआ। सब ने इसको एक नज़र देखा। अस्सलाम वालेकुम, इसने अंदर आते सलाम किया। सब ने सलाम का जवाब दिया। लाला, चाय पानी का इंतज़ाम नहीं है क्या? वजदान की बात पर साइम ने इसको घूरा। कितना खबीस है तू, तुझे बस इसी चीज़ का ख्याल आया, कोई बर्गर बिरयानी का नहीं आया? खनान की बात पर अरसल ने मुस्कुराहट दबाई। जिस काम के लिए आए हो वो कर लें क्या? हमजा की सर्द आवाज़ पर दोनों ने मुँह बनाया। हमजा ने धीरे धीरे सब बताना शुरू किया। सब इसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे और ये वो इंसान इसका चेहरा वाज़े नहीं है, लेकिन ये के नाम का टैटू मैंने कहीं देखा है, लेकिन समझ नहीं आ रही कहाँ, और ये किस चीज़ का टैटू हो सकता है? हमजा की बात पर सबने होंठ भींचे। वजदान और अखनान बेसाख्ता इसके सीने से लगे। भाई अगर आपको कुछ हो जाता, अखनान धीमे लहजे में बोला तो सब मुस्कुराए। हमजा ने मुस्कुरा कर दोनों की पीठ थपकी। इसकी आंखें एक पल के लिए नम हुईं जो इन सब ने देखी। पहली बार इसके दिल में खलिश उठी कि काश इसका भी कोई भाई होता। साइम ने बेसाख्ता इसका हाथ थाम कर अपने हाथ में दबाया तो वो धीमा सा मुस्कुराया। मूसा काज़मी। सलार की आवाज़ पर सब ने इसको चौंक कर देखा। ये के मूसा काज़मी और साहिल की गर्दन पर मूसा काज़मी और साहिल की गर्दन पर यह टैटू था। सलार के कहने पर सब ने एक दूसरे को देखा। यस यू आर राइट। जब ही तो इस क्लब में भी मूसा काज़मी को कोई पहचान नहीं पाया क्योंकि इसकी पहचान के है। अरसल के कहने पर सब ने सर हिलाया। तुमने इस हॉस्पिटल से मालूम नहीं किया जिसमें वो हमसे मिला था? हमजा ने अरसल से पूछा था यार, लेकिन वो इस ही दिन वहाँ से निकल गया था। सिर्फ 2 दिन इसने वहाँ नौकरी की थी। कत्ल की बात पर सब ने हाँ कत्ल की बात पर सब ने किसकी बात पर?
اس کی بات پر سب نے سر ہلایا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی باتوں میں مصروف ہوئے۔ وجدان اور اخنان نے وہاں سے اٹھ کر پورے فلیٹ کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ اگلے ہی پل وہ دونوں بھول میں شراب کو منہ لگا چکے تھے۔ غٹاغٹ پینے کے بعد انہوں نے سڑا سا منہ بنایا۔ آخ کتنا گندا پانی ہے یہاں کا۔ اخنان کی بات پر سب نے اس کو دیکھا۔ اگلے ہی پل ان سب کے ہوش اڑے۔ سائم خان نے افسوس سے وجدان اور اخنان کو دیکھا جو بھول میں شراب پی چکے تھے۔ اللہ، یہ کیا عجوبہ ہے۔ ان خبیثوں کو ضرورت کیا تھی اس بوتل کو منہ لگانے کی۔ ارسل کا بس نہیں چل رہا تھا دونوں کو مار مار کر ادھموا کر دے۔ اب کیا کرے، اب تو پی چکا ہے، یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے ورنہ یہ دونوں پتہ نہیں کہاں نکل جائیں۔ فواد نے دانت پیس کر کہا، یہ شراب یہاں لایا کون؟ حمزہ حیدر نے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا جو اب نشے میں ٹن ہو رہے تھے۔ یہی دونوں لائے تھے، سالار نے کہا تو سب نے افسوس سے سر ہلایا۔ اچانک اونچی آواز میں گانا چلا۔ وہ اب چونکے اور ان دونوں کو دیکھا جو مدہوش سے مٹک رہے تھے۔ ان خبیثوں کو نشے میں بھی ڈانس کی پڑی ہے۔ فواد کے کہنے پر سب نے افسوس سے ان کو دیکھا۔ میوزک سٹارٹ ہوا۔ ان دونوں نے بے باکی سے کمر مٹکائی۔ ان سب نے بے ساختہ نظر پھیری۔ جنگل میں آج منگل کروں گی، بھوکے شیروں سے کھیلوں گی میں۔ گانا بھی یہ مطلب ایسا چوز کرتے ہیں نا جو بےہودہ ہے پورے دونوں۔ وجدان بہکے بہکے انداز میں سائم کے قریب آتا اس کے ہونٹوں پر بے باکی سے ہاتھ پھیرتے بولا، استغفر اللہ۔ سالار نے اونچی آواز میں کہا جبکہ سائم کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا، مکھن جیسی ہتھیلی پہ جلتے انگار لے لوں گی میں۔ اخنان شاہ نے خماری بھری آنکھوں سے فواد کو دیکھتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے۔ فواد کو 100 والٹ کا جھٹکا لگا۔ ارسل شاہ کی آنکھیں پھٹیں۔ ہائے گہرے پانی کی مچھلی ہوں، راجا گھاٹ گھاٹ دریا میں گھومی ہوں میں۔ وجدان نے سالار کی گردن میں زبردستی منہ گھماتے کہا اور اس کے سینے پر بے باکی سے ہاتھ پھیرا۔ سالار کا دم جیسے نکلنے والا ہوا۔ دفع ہو کمینے، وہ اس کو پیچھے دھکیلتے بولا، تیری نظروں کی لہروں سے ہار کے آج ڈوبی ہوں میں۔ اخنان کسی ایکسپرٹ ڈانسر کی طرح بیلی سٹیپ کرتا حمزہ کی گود میں بیٹھا۔ حمزہ کو بے ساختہ کھانسی کا دورہ پڑا لیکن وہ اس کو اپنی گود سے اٹھا نہیں پایا۔ اوئے جان لیوا جلوہ ہے دیکھنے میں حلوہ ہے، اوئے جان لیوا جلوہ ہے دیکھنے میں حلوہ ہے۔ اخنان اس کے ماتھے سے سینے تک اپنی 2 انگلیاں بے باکی سے ٹریس کرتا بولا۔ حیدر کو کپکپی چڑھی، وہ گھبراتے ہوئے کھڑا ہوا جس سے اخنان سیدھا نیچے گرا۔ ارسل نے بے ساختہ قہقہا لگایا۔ حمزہ نے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ پیار سے پروس دوں گی، ٹوٹ لے ذرا، یہ تو ٹریلر ہے، پوری فلم دکھانے آئی۔ وجدان سر سے پیر تک ارسل کو دیکھتے کمر مٹکا کر بولا۔ ارسل کا منہ کھلا، سب نے سر پکڑا، یہ خبیث اور دوسرا ان کے خبیث شوق۔ فواد نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کا قہقہا نکلا، ابے بس کر دو یار، کیوں بے شرمی پھیلا رہے ہو؟ سالار نے کہا تو سب نے ہنسی دبائی۔ ان کو لڑکی ہونا چاہیے تھا، حمزہ نے کہا تو ارسل نے قہقہا لگایا۔ حسن کی تیلی سے پوری ٹیم جلانے آئی چکنی چنبیلی چھپ کے اکیلی بھوا چڑھانے آئی۔ اب کے جو وجدان اور اخنان نے سٹیپ کیے اس کو دیکھتے ان کے منہ سرخ ہوئے اور حلق سے جناتی قہقہے واہ ہوئے۔ وہ دونوں الٹا لیٹ کر پہلو اٹھاتے ڈانس کر رہے تھے جبکہ ان کا شرم اور ہنسی سے برا حال تھا۔ آخر کار دونوں مدہوش ہوتے نیند میں چلے گئے اور وہ سب ہنس ہنس کے دوہرے ہو گئے۔ صبح کا آغاز ہوتے ہی ہر طرف سورج کی کرنیں نمودار ہونے لگیں۔ ارسل نے یونیفارم پہن کر ایک نظر اخنان کو دیکھا جو نشے کی وجہ سے ابھی بھی سو رہا تھا۔ رات کا منظر یاد کرتے ارسل نے بے ساختہ جھرجھری لی، کمینے دونوں۔ ارسل نے مسکرا کر کہتے اس کا ماتھا چوما اور اس کو بغیر اٹھائے باہر نکلا۔ وہ اس وقت اپنے ہی گھر میں موجود تھے، زیادہ رات ہونے کی وجہ سے وہ لوگ واپس نہیں گئے تھے اور اب ارسل ڈیوٹی کے لیے نکل چکا تھا۔ حورین نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ آج اتنے دنوں بعد خود کو یونیفارم میں دیکھ کر اس کو ایک عجیب سا سکون حاصل ہوا۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر آئی، السلام علیکم مورے جان خان بابا۔ اس نے ٹیبل پر بیٹھے سب کو سلام کیا۔ سب نے مسکرا کر جواب دیا، ارے ابھی سے ڈیوٹی جوائن کر لی، ابھی تو شادی ختم ہی ہوئی ہے، سائمہ خاتون نے کہا تو وہ مسکرائی، پھوپھو فرض سب سے پہلے، اس کے بعد باقی سب۔ حورین نے مسکرا کر کہا تو سب مسکرائے، ماشاءاللہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ ارشد خان نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما تو وہ کھلکھلائی، اچھا تھوڑی جلدی آنا، آج شام مینشن جانا ہے، صنم خاتون نے کہا تو اس نے ان کو دیکھا، مورے جان
آج تو جا رہی ہوں، پینڈنگ کام بہت ہوگا، میرا انتظار مت کیجیے گا، آپ لوگ چلے جانا۔ حورین نے مسکرا کر کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ سائم لالا آ جائیں نا۔ حورین نے سائم کو آواز دی تو سائم خان جمائی روکتا باہر آیا۔ سب آنکھیں جو نیند نہ لینے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں، گولڈن بال بکھرے ہوئے تھے۔ لالا آپ ٹھیک ہیں؟ حورین نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا تو سب نے جواب دیا۔ لالا کی یہ حالت بیوی کے نہ ہونے سے ہے۔ نیہا اندر آتی مسکرا کر بولی تو سائم نے اس کو مصنوعی آنکھیں دکھائیں۔ چلو حوری۔ سائم نے حورین کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حور نے مسکرا کر اس کو ہاتھ پکڑایا۔ سائم نے اس کو گھمایا اور سینے سے لگایا، پھر اس کا ماتھا چوما۔ حورین نے مسکرا کر آنکھیں موندیں۔ سائم ہمیشہ اس سے اپنی محبت کا اظہار ایسے ہی کرتا تھا۔ اس کے لیے اپنی بہن بہت عزیز تھی، اور اب وہ جب سے اپنی ماں کے بارے میں جان گیا تھا تب سے وہ اور بھی اس کا خیال اور محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ماں کی کاربن کاپی تھی۔ سب نے مسکرا کر ان بہن بھائی کا پیار دیکھا۔ اگلے ہی پل دونوں آپس میں باتیں کرتے باہر نکلے۔ اسما کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک ہی کمرے پر سب کو دیکھ کر سر نفی میں ہلایا۔ رات وہ چاروں باتیں کرتے کرتے وہیں سو گئے تھے، جبکہ آریان کرسی پر ہی ٹیک لگا کر سویا ہوا تھا۔ آریان، اسما نے دھیرے سے اس کو پکارا، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ علیشا، آریان۔ اسما نے دوبارہ آواز لگائی تو علیشا نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ کیا ہے بول؟ علیشا جمائی لیتی بولی۔ اٹھو، تمہاری یونی کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اسما کی بات پر علیشا نے فٹ سے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھی اور ایک نظر مہک اور دعا پر ڈالی جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھیں۔ او تیری خیر یار، 10:30 ہو گئے۔ علیشا نے وال کلاک پر نظر ڈال کر کھڑے ہوتے کہا، اس بندے کو بھی اٹھا دے۔ علیشا آریان کی طرف اشارہ کر کے باہر بھاگی۔ اسما مسکرائی۔ آریان، اسما نے اس کو مخاطب کیا، لیکن آریان صاحب تو خوابوں کی دنیا میں گھوم رہے تھے۔ اسما نے کھڑے ہو کر اس پر پانی پھینکا۔ بارش آ گئی، آریان بولتا جلدی سے کھڑا ہوتے بولا، لیکن اسما کو دیکھ کر منہ بسورا۔ کیا ہے یار؟ آریان کے منہ بنانے پر اسما مسکرائی۔ یونی ٹائم۔ اسما کے کہنے پر آریان نے ٹائم دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ 80 کی سپیڈ سے باہر بھاگا۔ اسما نے سر ہلا کر اس کو دیکھا اور خود بھی باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ حمزہ نے ناشتہ کرتے ایک نظر سائرہ کو دیکھا جو بے دلی سے کھانے میں چمچ چلا رہی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ اس نے سلائس کھاتے پوچھا۔ سائرہ چونکی۔ مسز سلمان نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور کمرے کی طرف مڑی تاکہ وہ دونوں بہن بھائی آپس میں بات کر لیں۔ حیدر، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں شاہ میر سے آپ ان کو بلوا لیں کل۔ وہ ان کی بات کاٹتے بولا تو انہوں نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ سائرہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، حمزہ نے کھانا چھوڑ کر ان کو دیکھتے کہا تو وہ سٹپٹائی۔ آپ جانتی ہیں مجھے فضول مذاق کرنے کی عادت نہیں ہے۔ حمزہ جوس پیتے بولا تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ کل شام 6 بجے اس کو چائے پر بلا لیں، انشاءاللہ مل کر فیصلہ لیتے ہیں۔ حمزہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے کھڑا ہوتے بولا تو سائرہ نے سر ہلایا۔ ماما جانی، حیدر نے مسز سلمان کو آواز دی تو وہ باہر آئیں۔ اچھا ماما جانی، میں چلتا ہوں۔ وہ ان کا ماتھا چوم کر ان کے آگے سر جھکاتے بولا تو انہوں نے اس کا سر چوما۔ سائم نے حورین کو پولیس اسٹیشن اتار کر گاڑی کا رخ شاہ مینشن کی طرف کیا۔ بس بیگم بہت دور رہ لی، آپ سب اور نہیں۔ سائم اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا بڑبڑایا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ ارسل نے ایک نظر حورین پر ڈالی اور سر ہلاتے اس کا ویلکم کیا۔ مس حورین، جلدی سے سب فائلز اکٹھی کریں اور میری ٹیبل پر پہنچا دیں، ارسل نے مصروف لہجے میں کہا تو وہ سر ہلاتی فائلز کی جانب بڑھی۔ ارسل نے ایک نظر ان پٹاخوں پر ڈالی جو ابھی وہ آتے ہوئے کچھ لوگوں سے چھین کر لایا تھا، کیونکہ وہ کافی حد تک ان کا غلط استعمال کر رہے تھے جس سے آنے جانے والوں کی جان کو خطرہ تھا۔ ہیلو، کچھ لوگ اندر آتے بولے تو ارسل نے چونک کر ان کو دیکھا۔ ہیلو اے ایس پی، ہم کمشنر ڈپارٹمنٹ سے اسحاق ملک۔ وہ شخص اپنا کارڈ اس کی جانب بڑھاتا بولا تو ارسل نے ناسمجھی سے اس کا کارڈ تھامتے اس کو دیکھا۔ سب خیریت سر؟ ارسل نے ان کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر پوچھا۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ نے کسی سے رشوت لی ہے۔ اس کی بات پر ارسل کو شوق لگا۔ ایکسکیوز می سر، پورا ڈپارٹمنٹ جانتا ہے ارسل شاہ اپنی ڈیوٹی کے لیے کتنا ایماندار ہے، ارسل سرد لہجے میں بولا۔ اتنے میں حورین اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا سر؟ اس نے ارسل کا چہرہ سپاٹ دیکھتے پوچھا۔ دیکھیے مسٹر ارسل شاہ، جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو ڈر کس بات کا، ہمیں صرف اس تھانے کی تلاشی لینی ہے۔ اس کی بات پر حورین نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا۔ اوکے، پورا تھانہ آپ کے سامنے ہے، آپ تلاشی لے سکتے ہیں، ارسل نے سرد لہجے میں کہہ کر باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ حورین بھی اس کے پیچھے گئی۔
اسما نے مزے سے چائے پراٹھا کھایا۔ اتنے میں مہک اور دعا باہر آئیں۔ کمینی عورت، ڈکار تو لے لے۔ دعا کے کہنے پر سب نے کہکہے لگائے۔ مسز شاہ نے مسکرا کر ان کے آگے ناشتہ رکھا۔ افتخار سائیں نے ان کی پیشانی چومی۔ اہم اہم۔ سائم گلا کھنکار کر اندر داخل ہوا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا جو اکیلا آیا تھا۔ السلام علیکم۔ سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ شرمندہ ہوا اور سلام کیا۔ مہک نے اس کو دیکھتے نظر جھکائی۔ سائم نے اس کو دیکھتے بے ساختہ گلا تر کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، سب خیریت؟ افتخار سائیں نے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا۔ اب وہ سوچ میں تھا کہ بہانہ کیا کرے۔ آؤ بچہ بیٹھو، اما سائیں نے مسکرا کر کہا تو وہ مسکراتے ہوئے مہک کے سامنے والی کرسی پر سنبھال گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ سائم نے ہونٹ دباتے اپنی بیوی سے پوچھا جو بکھرے بالوں اور وائٹ ٹراؤزر شرٹ پہنے اس کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ مہک ہمس کھانے میں مصروف رہی۔ اس کو لگا وہ کسی اور سے پوچھ رہا ہے۔ اسما نے اس کو کوہنی ماری۔ کیا ہے، سکون سے ناشتہ کرنے دے، بھوک لگی ہے۔ مہک منہ بسور کر بولی تو سائم نے لبوں پر ہاتھ رکھتے مسکراہٹ دبائی۔ سب نے شرمندگی سے سائم کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ بیٹا سائم کچھ پوچھ رہا ہے۔ مسز شاہ اس کے بال صحیح کرتے بولیں تو اس نے بے ساختہ سائم کو دیکھا جو جذبے لٹاتی نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جی کچھ پوچھا آپ نے؟ مہک نے اس سے پوچھا تو سائم نے سر ہلایا۔ میں نے پوچھا کیسی ہیں آپ؟ سائم کے پوچھنے پر اس نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر سائم کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کہیں سے بیمار لگ رہی ہوں کیا؟ مہک نے دعا سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ میں ٹھیک ہوں، مہک نے ہونٹ نکال کر کہا تو افتخار سائیں نے کہا لگایا۔ سائم نے کان کو جایا۔ اسی پل اخنان اندر آیا۔ السلام علیکم۔ اخنان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں تھے؟ افتخار سائیں نے مسکرا کر کہا میں ڈیوٹی پر۔ اخنان نے مسکرا کر کہا۔ سائم نے اس کو دیکھتے گہری سانس لی۔ لگ گئی واٹ۔ وہ بڑبڑایا اکیلے ٹھونس رہی ہو، مجھ معصوم کو بھی بلا لیتی۔ اخنان دھپ سے مہک کے ساتھ والی کرسی سنبھالتے دعا سے بولا۔ اس کی نظر ابھی تک سائم پر نہیں پڑی تھی۔ اخنان آپ کے منہ سے بڑی گندی اسمیل آ رہی ہے، مہک نے کہا تو سب نے اخنان کو دیکھا۔ اخنان نے اپنے ہاتھ پر ایک پھونک مار کر چیک کیا۔ آخ! اخنان نے سڑا سا منہ بنایا۔ رات کا منظر اس کے سامنے گھوما تو اس نے بے ساختہ کہا لگایا۔ کیا ہوا؟ خود ہنس رہا ہے، دعا نے کہا تو اس نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ سائم کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ سائم نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ یہ اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اخنان نے حیرت سے پوچھا تو سائم نے سر کھجایا۔ پتہ نہیں، میں خود حیران ہوں، مہک نے کہا تو سائم نے اس کو دیکھا۔ ہاں تمہارے لیے آیا ہے۔ اخنان کی بات پر سب نے مسکراہٹ دبائی۔ میں تو ابھی نہیں جا رہی، مہک نے کہا تو سائم نے اس کو گھورا، لیکن وہ اندر اٹھ کر چلی گئی۔ ناشتہ کرو پھر سوچ لینا کچھ۔ اخنان مزے سے سلائس کھاتا بولا تو سائم نے مسکرا کر مسز آصف کو دیکھا جو ان کے آگے ناشتہ رکھ چکی تھیں۔ سائم بمشکل ناشتے کو کرنے لگا۔ سر آپ پریشان مت ہوں، جب آپ نے کچھ کیا نہیں ہے تو حورین نے اس کو فکرمندی سے چکر کاٹتے دیکھ کر پوچھا۔ مس حورین بات یہ نہیں ہے، میں حیران ہوں کہ یہ افواہ پھیلائی کس نے؟ ارسل نے کہا۔ اس سے پہلے حورین کچھ کہتی اندر سے ایک شخص باہر آیا۔ آپ کو اندر بلایا ہے سر، اس نے ارسل سے کہا تو ارسل گہری سانس بھرتا اندر داخل ہوا۔ آئی ایم سوری ارسل شاہ، ہم نے آپ پر شک کیا، لیکن آپ جانتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اسحاق نے مسکرا کر کہا تو ارسل نے سر ہلایا۔ اس کال کا پتہ لگانا پڑے گا، ایسی کالوں کی وجہ سے ہمیں اپنے لوگوں پر شک کرنا پڑتا ہے۔ اسحاق کے ساتھ موجود ایک آدمی نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ چلیں اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اسحاق کے کہنے پر ارسل نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا۔ جیسے ہی وہ لوگ جانے کے لیے مڑے، میز پر رکھے پٹاخوں کے ڈبے نیچے گرے۔ اپس سوری اسحاق نے کہہ کر وہ باکس اٹھایا، لیکن اس میں سے جھانکتے 5,000 ہزار کے نوٹ دیکھ کر اس نے ارسل کو ایک نظر دیکھا جو ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سر کیا ہوا؟ ارسل نے پوچھا، لیکن اگلے ہی پل اسے شوق لگا جب ہر پٹاخے کے ڈبے میں سے بجائے پٹاخوں کے 5,000 ہزار کے کئی نوٹ نکلے۔ تو اصل مال یہاں پر ہے، اسحاق نے طنزیہ کہا تو حورین نے حیرت سے ارسل کو دیکھا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سر، یہ پٹاخوں کے ڈبے میں نے روڈ پر کھڑے کچھ آوارہ لڑکوں سے چھینے ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کی جان کو خطرہ تھا۔ ارسل کی بات پر اسحاق نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اے ایس پی ارسل شاہ۔ اسحاق کی بات پر ارسل نے ضبط سے آنکھیں موند دیں جبکہ حورین نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ مس حورین
حورین آپ یہیں رہیں گی اور تھانے کا خیال رکھنا، مجھے فی الحال جانا ہوگا تاکہ میں بے گناہی کا ثبوت دے سکوں، ارسل نے حورین سے کہا اور اپنی گن ہولڈر سے نکال کر ٹیبل پر رکھی، ساتھ ہی اپنا والیٹ اور بیج بھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سرد تھے، آنکھوں میں ایک پل کے لیے نمی سی چمکی تھی۔ حورین نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ پورا ڈپارٹمنٹ جانتا تھا ارسل شاہ کتنا ایماندار اور کھرا انسان تھا، پھر بھی صرف ایک فون کال کی وجہ سے اس کی کردار پر انگلی اٹھائی گئی تھی۔ حورین نے ایک نظر ارسل شاہ کو دیکھا جو مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس چوک سے وہ تازگی و شان غائب تھی، اس کی چال سے وہ تازگی و شان غائب تھی جو ہمیشہ اس کی چال میں ہوتی تھی۔ بیچارہ یار۔ السلام علیکم مورے جان، وجدان کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے بولا۔ سالار اور فواد نے تیکھی نظروں سے اس کے بنے سمرے چہرے کو دیکھا۔ والسلام بیٹا، یہ لو ناشتہ۔ صنم خاتون مسکرا کر اس کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے بولیں۔ سٹارٹ کرو لالا، وجدان نے دونوں کو کہا۔ سائم کو آنے دو، سالار نے کہا تو وجدان نے دونوں کو دیکھا۔ سائم لالا اپنے سسرال میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں۔ وجدان کی بات پر دونوں کی آنکھیں پھیلیں۔ کیا مطلب؟ سائم وہاں کیسے چلا گیا؟ سائمہ خاتون نے حیرت سے پوچھا۔ پھپھو کار سے۔ وجدان کی بات پر دونوں نے قہقہہ لگایا۔ سائمہ خاتون نے اس کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ اب کر لو ناشتہ، پھر بتاتا ہوں سارا معاملہ۔ وجدان پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے بولا تو دونوں اس کو گھورتے ہوئے ناشتہ کرنے لگے۔ حلیہ درست کرو اپنا، مسز شاہ نے کہا تو اس نے ان کو دیکھا۔ ٹھیک تو ہے ماما سائیں، مہک نے بیزاری سے کہا تو انہوں نے دانت پیسے۔ شوہر آیا ہوا ہے، شرم کرو، نئی دلہن ہو تم، اگر چاہتی ہو کہ میں اب تمہیں جوتی نہ ماروں تو شرافت سے حلیہ درست کر کے آؤ۔ ان کے کہنے پر وہ منہ پھلاتی واش روم میں گھسی۔ شوہر نہ ہوا کوئی خلائی مخلوق ہو گئی۔ مہک کی بڑبڑاہٹ پر انہوں نے سر پکڑا۔ اف یہ لڑکی، وہ افسوس سے کہتی باہر نکلیں۔ بھائی فواد ٹھیک ہیں؟ دعا نے مسکرا کر سائم سے پوچھا جو بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ ہاں الحمدللہ ٹھیک۔ تم نے کال نہیں کی اس کو؟ سائم نے اس سے پوچھا۔ نہیں بھائی، رات ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور ابھی بس اٹھی ہوں میں، دعا نے شرمندگی سے کہا تو سائم مسکرایا۔ وہ بھی ابھی سو رہا ہوگا۔ اس کے کہنے پر دعا مسکرائی۔ پھر آپ کیوں صبح ہی یہاں نازل ہو گئے؟ فریش سا اخنان اندر آتے بولا تو سائم کلس کر رہ گیا۔ وہ میری طبیعت ایکچولی ٹھیک۔ ہاں بنا لو بہانہ۔ اس سے پہلے سائم اپنی بات پوری کرتا اخنان اس کی بات کاٹ کر بولا تو دعا کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ سائم نے اس کو آنکھوں میں وارن کیا تو اخنان نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ ذلیل بے غیرت، سائم بڑبڑایا۔ یہ منہ میں میری تعریفیں نہیں کرو۔ اخنان کی بات پر سائم جل کر اس پر دو حرف بھیجتے کہکہا لگا گیا۔ اس سے پہلے اخنان سائم نے جل کر اس پر دو حرف بھیجے۔ اخنان کہکہا لگا گیا۔ اس سے پہلے اخنان کچھ کہتا، اس کا فون رنگ ہوا۔ اندر آتی اسما۔ اخنان کی بات پر سائم جل کر اس پر دو حرف بھیجے۔ اندر آتی اسما نے کہکہا لگایا۔ اس سے پہلے اخنان کچھ کہتا، اس کا فون رنگ ہوا۔ ہیلو جی حوری آپی۔ اخنان نے مسکراتے لہجے میں فون کان سے لگایا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ سائم کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ میں آتا ہوں، اخنان کہہ کر باہر بھاگا۔ کیا ہوا چھوٹے شاہ؟ سائم نے پوچھا۔ دعا اور اسما نے ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھا۔ ارسل لالا پر رشوت کے الزام میں انکوائری بیٹھی ہے، تھانے سے پیسے برآمد ہوئے ہیں۔ اخنان کے سرد لہجے پر سائم نے ہونٹ بھینچے۔ اسما دعا نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ دعا مہک کو بتا دینا میں ذرا تھانے جا رہا ہوں، آ کر بات ہوتی ہے۔ سائم جلدی میں دعا کو کہہ کر اخنان کے پیچھے بھاگا۔ کیا ہوا؟ مسز آصف نے پوچھا تو دعا نے ان کو سب بتایا۔ اللہ خیر کرے، مسز آصف پریشانی سے بولیں۔ وجدان کے چٹکلے بیچ میں جاری تھے۔ اچانک وجدان کا فون بجا۔ 1 منٹ لالا۔ سائم کا فون دیکھتے وجدان نے دونوں سے کہا۔ شکر ہے سالے کی بک سے جان چھٹی، چل اب نکل لے۔ فواد نے گہری سانس بھر کر کہا اور دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ واٹ؟ ارسل لالا پر انکوائری بیٹھی ہے؟ وجدان کی بات پر دونوں نے رک کر اس کا پریشان چہرہ دیکھا۔ اوکے لالا، ہم پہنچتے ہیں، وجدان نے کہہ کر کال کاٹی اور ان کو معاملے سے آگاہ کیا۔ یہ بہت غلط ہوا ہے، اس جیسا سیلف ڈیپینڈنٹ اور آنیسٹ بندے کے لیے یہ بات بہت بری ہے، مجھے ڈر ہے وہ کچھ غلط نہ کر دے۔ سالار نے پریشانی سے کہتے قدم باہر بڑھائے۔ فواد اور وجدان نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔
یہ ارسل کال کیوں نہیں اٹھا رہا؟ حمزہ نے ارسل کا نمبر ری ڈائل کرتے ہوئے خود سے کہا، لیکن نو رسپانس، لگتا ہے بزی ہے۔ حمزہ نے خود سے کہا، لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ خود سے کہتے اگلے ہی پل کھڑا ہوا اور تیزی سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف موڑا۔ اس کا دل بے چین تھا، اس کو تب تک تسلی نہیں ہونی تھی جب تک وہ ارسل سے بات نہ کر لے۔ کہاں ہیں میرے بھائی، کہاں ہیں؟ اخنان کی دھاڑ پورے تھانے میں گونجی۔ سب نے سہم کر اس کا یہ روپ دیکھا۔ ریلیکس چھوٹے چھا، سائم نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ میں کیسے ریلیکس کروں، کیسے؟ لوگ آتے ہیں میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور ان کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور یہ سب تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کسی نے مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا؟ اخنان نے چلا کر کہتے مکہ الماری کے شیشے پر مارا، جس سے الماری کا شیشہ چکناچور ہوا اور کچھ کانچ اس کے ہاتھ میں بھی لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو چھوٹے شاہ؟ سائم نے اس کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ حورین نے اپنی چیخ روکنے کے لیے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ میرے بھائی نے ہمیشہ جان سے بڑھ کر ڈیوٹی نبھائی، پھر بھی ایک غلط فہمی پر ان کے سب کارنامے بھلا دیے گئے۔ انہوں نے جو میڈل، جو ایوارڈ جیتے، سب بھلا دیے گئے۔ اب جب ان کا پروموشن ہونے والا تھا، ان پر یہ کلنک لگایا گیا۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس شخص کو۔ اخنان چیخ کر کہتا، آخر میں اتنی زور سے دھاڑا کہ اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں، جو پھول کر صاف واضح ہوئیں۔ پورا تھانہ لرز کر رہ گیا۔ سب اس جنونی کو دیکھ رہے تھے جو اپنے بھائی کے لیے مرنے مارنے پر اتر آیا تھا۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اخی، تیرا ہاتھ! وجدان تڑپ کر اس کی طرف بڑھا۔ مجھے میرا بھائی چاہیے۔ اخنان کرسی کو لات مارتا بولا تو ان سب نے ہونٹ بھینچے اس کو دیکھا۔ سائم نے حورین کو ایک نظر دیکھا۔ حورین، کیا ہوا، سب بتاؤ۔ سائم نے اس کے پاس جا کر پوچھا تو اس نے سب بتایا۔ اخنان سپاٹ چہرے کے ساتھ سب سنتا رہا۔ سب پولیس سٹاف سہما سا کھڑا تھا۔ تب ہی حمزہ حیدر اندر داخل ہوا۔ تم سب یہاں، ارسل کہاں ہے؟ حمزہ ان سب کو دیکھ کر چھٹکا، لیکن اگلے ہی پل اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ سب نے اس کو دیکھا۔ سب خیریت ہے نا؟ ارسل کہاں ہے؟ حمزہ نے تھوڑی تیز لہجے میں کہا تو فواد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سب بتایا۔ کیا بکواس ہے یہ، ایسے کیسے وہ لوگ اس کو لے جا سکتے ہیں؟ حمزہ دھاڑا۔ سائم نے ہونٹ بھینچے۔ ساری میری غلطی ہے، میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا، لیکن آج میری ایک غلطی کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اخنان سپاٹ لہجے میں کہتے دیوار پر اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر زور زور سے مارنے لگا۔ تیرا دماغ خراب ہے چھوٹے شاہ؟ حمزہ دھاڑ کر کہتا اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر گیا۔ اخنان نے گال پر ہاتھ رکھتے اس کو دیکھا۔ بھائی، مجھے میرا بھائی لا دو حمزہ بھائی، میں ان کو کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ ان کو باعزت اس تھانے میں واپس لے آؤ، میں ان کے بغیر ایک گھنٹہ نہیں رہ پاتا۔ اخنان کے نم لہجے پر ان سب کے دل جیسے کسی نے چیر دیے۔ وہ حمزہ کے سینے سے لگے سسک رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اخنان کہ ارسل شاہ باعزت یہاں آئے گا، اور حمزہ حیدر اپنے وعدے کا کتنا پکا ہے تم جانتے ہو۔ حمزہ اس کا سر چومتے بولا، کل تک جو شخص دوسروں کو روتے دیکھ خوش ہوتا تھا، آج تڑپ رہا تھا، اور ہم اس وعدے میں حمزہ حیدر کے ساتھ ہیں۔ وہ چاروں بلند آواز میں بولے تو اخنان نے اپنی ایمبرڈ نم آنکھیں صاف کیں۔ کل تک تمہارا بھائی، تمہارا ارسل شاہ یہاں ہوگا، ہر الزام سے بری ہو کر۔ سائم کے سرد لہجے پر اخنان نے سر ہلایا۔ چل اب تو اسمائل کر لے منحوس، وجدان شرارت سے بولا تو اخنان مسکرایا۔ دل خوش کر دیا تو نے جگر، وجدان مسکرا کر کہتے اس کو گلے لگا گیا۔ اخنان نے مضبوطی سے اس کے گرد گرفت سخت کی۔ سب نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ اخنان کی کچھ دیر پہلے کی حالت دیکھ کر وہ سب تڑپ گئے تھے۔ ان سب میں رشتہ ایسا بن چکا تھا جیسے وہ سب ایک ہی ماں کے بیٹے ہوں، آپس میں بھائی ہوں۔ اب کیا مجھے کھانے کا ارادہ ہے چھوڑنا؟ وجدان نے کہا تو اخنان اس کو پیچھے دھکیلا۔ آخ کتے حرام ہیں۔ اخنان کی بات پر سب نے کہے لگائے۔ اوئے، تو نے مجھے کتا بولا؟ وجدان چیخا۔ ہاں بالکل، کوئی شک ہے تو دوبارہ بولوں؟ اخنان نے شرارت سے کہہ کر دوڑ لگائی۔ وہ اب بے فکر تھا۔ اس کو ان سب پر پورا یقین تھا کہ وہ اس کے بھائی کو واپس لے آئیں گے۔ کیسے، یہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کو ان سب پر پورا یقین تھا۔ سائم نے ہونٹ بھینچے، ایک نظر سب پر ڈالی۔ اس کو ڈرگز بھی سپلائی کرنی تھیں اور ارسل کو بھی بچانا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہ سب کیسے انجام دے۔
ارسل شاہ ایک چیئر پر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ اس کے سینئر DSP بیٹھے تھے، بیچ میں ایک ٹیبل تھی اور ٹیبل کی دوسری جانب اسحاق اور اس کا ایک ساتھی بیٹھا تھا۔ پورے کمرے میں خاموشی طاری تھی۔ تو مسٹر ارسل شاہ، آپ بتانا پسند کریں گے کہ کس کیس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بیچا ہے؟ ان کی بات پر ارسل شاہ نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ سر، مجھے ارسل شاہ پر پورا یقین ہے، یہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ DSP صاحب کے کہنے پر اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ DSP صاحب، آپ کے سامنے تفتیش ہو رہی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایماندار ہے یا نہیں۔ ویسے بھی پیسوں کے آگے میں نے ایماندار سے ایماندار کو بدلتے دیکھا ہے۔ صاحب کی بات پر DSP نے بے چارگی سے ارسل کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات پتھر کی مانند سخت تھے۔ تو مسٹر ارسل شاہ، کیا آپ نے یہ پٹاخے ان لوگوں سے لیے تھے یا نہیں؟ اسحاق کی بات پر ارسل نے سر ہلایا۔ دیکھیے DSP صاحب، انہوں نے پٹاخے لیے، مطلب ان کی آڑ میں رشوت لی ہے۔ اسحاق کی بات پر ارسل نے دانت بھینچے۔ اب ان کو کیا سزا دی جائے گی، یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ طے کرے گا۔ اسحاق کی اگلی بات پر DSP صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ رکیے، اس سے پہلے وہ لوگ وہاں سے جاتے، حمزہ کی آواز پر سب ٹھٹک کر رکے تھے۔ تم یہاں؟ ارسل نے حیرت سے پوچھا۔ ہم آپ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں سر، لیکن ہمیں صرف 24 گھنٹے چاہیے یہ پروف کرنے کے لیے کہ ہمارا بھائی ارسل شاہ بے گناہ ہے۔ سائم کی بات پر سب نے اس شاندار پرسنالٹی والے خانزادے کو دیکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ انٹر کیسے ہو گئے؟ اگر کسی پہ اس طرح کی وہ بیٹھتی ہے انکوائری، تو وہ بہت ہی کانفیڈینشیلٹی میں رکھا جاتا ہے، اور اگر اس سے انٹیروگیشن ہو رہی ہوتی ہے کسی بندے سے، تو وہ بہت ایک پرائیویٹ جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سب ایسے ہی گھس گئے اندر۔ ناولز میں بھی نہ پتہ نہیں کیا خلائی مخلوق چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسحاق کے ساتھی نے اوکے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ ارسل شاہ کہیں بھاگے گا نہیں؟ اسحاق کے ساتھی نے پوچھا۔ تو ارسل نے لہو رنگ آنکھیں اس پر گاڑیں۔ ارسل شاہ نے کبھی بھاگنا نہیں سیکھا، وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، بھاگ کر نہیں۔ ارسل کی بات پر سب نے اس کو دیکھا۔ سر، جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو دے دیجئے 24 گھنٹے کا ٹائم۔ DSP صاحب کے کہنے پر اسحاق نے 2 منٹ سوچا۔ اوکے، ہم نے ٹائم دیا، لیکن پورے 24 گھنٹے بعد اگر تم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر پائے تو تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اسحاق اپنی بات مکمل کرتا باہر نکلا۔ DSP صاحب نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور باہر نکلے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب ان کے پاس صرف 24 گھنٹے تھے، ایک ایک منٹ ان کے لیے قیمتی تھا۔ دیکھتے ہیں کہ ارسل شاہ اور اس کی جان سے پیارے دوست اس کی بے گناہی ثابت کر پائیں گے یا نہیں۔ دعا نے ایک نظر سب کو دیکھا اور فواد کا نمبر ملایا، لیکن اس کا نمبر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ دعا کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس بندے کو کوئی عقل ہے؟ 2 دن ہوئے ہیں شادی کو اور ابھی سے بھول گیا۔ دعا بڑبڑائی۔ مہک، تم سائم بھائی سے پوچھو ذرا، خان کہاں ہیں؟ دعا نے کہا تو مہک نے منہ بنایا۔ دفعہ ہونا، دعا نے کہا تو وہ اپنے فون سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ 1-2 بیل جانے کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، اس کی بھاری بھرکم آواز گونجی۔ مہک نے فون دعا کی طرف بڑھایا۔ دعا نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ لعنت ہو دونوں پر۔ اسما اور علیشا نے تپ کر کہا۔ تو مہک نے منہ بسورا۔ آپ نے کچھ بولنا بھی ہے یا بس مجھے تڑپانا ہے؟ سائم کی گمبھیر آواز پر اس کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ علیشا نے اشارے سے بات کرنے کا کہا۔ جی وہ دعا پوچھ رہی ہے فواد بھائی کہاں ہیں؟ مہک الٹا سیدھا بولتی سائم کی ہنسی چھڑوا گئی۔ سائم جو مسلسل پریشان تھا، اپنی بیوی کی آواز سن کر جیسے اس کی تھکن غائب ہو گئی۔ مہک سائم کی ہنسی میں کھو سی گئی۔ واہ زرگونا واہ، مطلب آپ نے دعا کے کام کے لیے کال کی تھی؟ ہم خادم ایسے ہی خوش ہو گئے تھے کہ آپ نے ہمیں یاد کیا ہے۔ سائم نے ہنسی دبا کر کہا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ ہاں، تو آپ کو کون سا میری یاد آئی تھی؟ کل سے کون سا خیر خبر لیا آپ نے؟ مہک بے ساختہ شکوہ کر گئی۔ سائم نے ہونٹ دانتوں میں دبائے۔ بیگم، کل رات 1 بجے تو آپ ہم سے مل کر گئی ہیں اور صبح 11 بجے میں آپ کے پاس تھا۔ مانتا ہوں نئی شادی ہوئی ہے، دور رہنا مشکل لگتا ہے۔ سائم کی معنی خیز بات پر مہک بوکھلائی۔ وہ فواد بھائی؟ دعا کے گھورنے پر مہک نے اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ ذرا بس ہم ذرا کیس کے سلسلے میں ہی مصروف ہیں۔ بیگم، فواد آتا ہے تو میں بول دوں گا، وہ کال کر لے گا۔ سائم نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ سنیے بیگم، سائم کی گمبھیر آواز پر اس کا دل دھڑکا۔ جی اس نے کہا تو سائم مسکرایا۔ زما تاسرا مینا کوم۔ سائم کے انداز پر اس کا دل 100 کی رفتار سے دھڑکا تھا۔ مطلب؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ سائم نے کہا لگایا۔ مل کر بتاؤں گا۔ اچھا، اب رکھتا ہوں، تھوڑا مصروف ہوں۔ سائم نے مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ اللہ حافظ۔ مہک کال کاٹ کر دعا اور کی طرف متوجہ ہوئی۔
تھانے کے باہر گاڑی رکی۔ ارسل شاہ نے نظر اٹھا کر تھانے کو دیکھا۔ ابھی اسے آئے کچھ مہینے ہوئے تھے یہاں، لیکن اس نے اس سمجھا اور آج اسی گھر سے اس پر الزام لگا کر لے جایا گیا تھا۔ ارسل کو کھڑے دیکھ حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونکا۔ سائم خان نے اس کو دیکھ کر سر ہلایا۔ تبھی سامنے سے بھاگتا ہوا عدنان آیا۔ بھائیو! وہ اس کے سینے سے لگا۔ ارسل کو سکون سا ملا۔ بھائیو، میری وجہ سے آپ کو یہ سب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ عدنان کی بات پر ارسل نے نفی میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری بھائیو، اب میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، عدنان نے نم لہجے میں کہہ کر دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے۔ ارسل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل اس نے کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ عدنان نے بے ساختہ نظر چرائی۔ دیکھو، تم ساری دنیا سے جھوٹ بولتے ہو، اپنے بھائیوں سے نہیں۔ ارسل کے سپاٹ لہجے پر وہ سر جھکا گیا۔ سائم نے پوری بات اس کو بتائی۔ ارسل کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات سب دیکھ سکتے تھے۔ بھائیو، مجھے اتنی تکلیف اس الزام سے نہیں عدنان شاہ، جتنی تمہاری اس حرکت سے ہوئی ہے۔ عدنان بات پوری کرتا اس سے پہلے ہی ارسل بولا۔ ارسل کے لہجے پر عدنان تڑپا۔ حمزہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ چلو فی الحال ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، صرف 23 گھنٹے بچے ہیں، سائم نے کہا تو ارسل نے اندر قدم بڑھائے۔ عدنان نے بے چارگی سے اس کو جاتے دیکھا۔ وہ جانتا تھا اس نے خود کو نقصان پہنچایا، اس لیے ارسل اس سے سخت ناراض ہے۔ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف ظاہر ہے کہ ارسل نے ان سے پٹاخے لیے ہیں اور یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ سارا چکر ارسل کو پھنسانے کا ہے، فواد نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ کچھ پتہ چلا؟ سائم نے اندر آتے پوچھا۔ سب نے ان کو دیکھا۔ سنجیدہ سا ارسل شاہ اس وقت کوئی اور ارسل شاہ لگ رہا تھا۔ باس، یہ سب جان بوجھ کر اس سڑک پر اسی ٹائم آئے جب ارسل شاہ کے آنے کا ٹائم ہوا، اور انہوں نے اسی ٹائم جان بوجھ کر پٹاخے پھوڑنا شروع کیے تاکہ ارسل شاہ ان سے یہ چھین سکے۔ ان لڑکوں کے چہرے واضح ہیں، ہم ان تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ سالار کی بات پر سائم نے سر ہلایا۔ لیکن مجھے پھنسایا کس نے ہے؟ ارسل نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ سر، آپ یاد کریں، شاید کوئی نام ذہن میں آئے یا آپ کو کسی پر شک ہو۔ حورین کی بات پر اس نے لب بھینچے۔ میں سالار اور حمزہ کے ساتھ ان لڑکوں تک جاتا ہوں۔ فواد، تم یا تو شام مینشن کا ایک چکر لگا آؤ یا پھر اپنی بیگم کو کال کرو، تپی ہوئی ہے وہ۔ سائم کی بات پر فواد نے گہری سانس لی۔ آج تو فواد لالا پٹیں گے بھرجائی سے، وجدان نے کہا لگا کر کہا تو سب نے اس کو گھورا۔ ہی وہ بے ساختہ دانت نکال گیا۔ فواد نے سب پر ایک نظر ڈالی۔ سب اپنے کام میں مصروف تھے۔ فواد نے دعا کا نمبر ملایا۔ ہاں جی، مل گئی فرصت بیوی کو کال کرنے کی۔ کال اٹھاتے ہی دعا کی غصے سے بھرپور آواز پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ ایکچولی جانا، میں تھوڑا پھنسا ہوا تھا یارا، تم جانتی ہو نا، ارسل کی وجہ سے، فواد نے بےچارگی سے کہا تو دعا نے فون کو گھورا۔ جانتی ہوں، لیکن بندہ خیر خیریت تو معلوم کر ہی لیتا ہے نا۔ دعا کی آواز پر فواد نے گہری سانس لی۔ بس یار، سویا ہوا تھا، ٹائم کا پتہ نہیں چلا، جب تمہیں کال کرنے لگا تبھی ارسل کا پتہ چلا، اسی لیے، فواد نے کہا تو اس کی باتیں چھپ کر سنتے وجدان اور عدنان نے کہا لگایا۔ فواد نے سٹپٹا کر ان کو دیکھا، لیکن عدنان نے چہرے پر بے فکری دیکھ کر فواد نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتا تھا اس وقت عدنان بہت پریشان ہے۔ ہاں کرو اڑاؤ موج آپ، دعا نے دانت پیس کر کہا تو فواد نے سر پکڑا۔ وجدان نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور اسپیکر کھولا۔ نا چڑیل، تیرے کان میں ایک سوراخ پہلے بھی ہے، 2-3 تو نے بعد میں کروائے ہیں، پھر بھی بھائی کی بات سن کر بھول گئی، عدنان نے بڑی عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو فواد نے دانت پیس کر اپنے سر پر مکہ مارا۔ تو منحوس آدمی، چپ ہی رہ، دعا تلملا کر بولی۔ ابے اخی، یہ دیکھ، کان میں 3 سوراخ کروا کر بھی بات بھول جاتی ہیں بھرجائی، لیکن ناک میں 2 سوراخ ہونے کے باوجود سانس لینا نہیں بھولتی۔ وجدان کے پرسوچ لہجے پر دعا کا منہ کھلا۔ فواد نے بے ساختہ کھانسی کی، جبکہ عدنان کا چھت پھاڑ کہا ان کی سماعت میں گونجا۔ دونوں بدتمیز ہو، اور تیسرا تمہارا بھائی۔ دعا نے تب کر کال کاٹی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے فون فواد کی طرف بڑھایا، جو سینے پر ہاتھ لپیٹے ان کو گھور رہا تھا۔ وجی، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ خطرہ ہے؟ عدنان کی سرگوشی پر وجدان نے گلٹی نیچے اتاری۔ خبیثوں، فواد گھبرا کر کہتا، ان دونوں کی ناک پر ایک ایک مکہ جڑ گیا۔ بھاگ اخی بھاگ، وجدان کراہ کر کہتے باہر بھاگا، ساتھ ہی عدنان بھی۔ فواد سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھا۔ سب پر سر پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اٹھ کر بیوی کو
اب سر پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اٹھ کر بیوی کو منانے کا سوچو۔ وجدان جھانک کر بولا تو فواد نے دانت پیس کر اس کو جوتا پھینک کر مارا۔ آئی لا! وجدان لنگڑاتے ہوئے باہر بھاگا۔ فواد کا بے ساختہ کہکہا نکلا۔ سائم، سالار اور حمزہ مسلسل ان لڑکوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے جو ان کو دیکھ کر بھاگ رہے تھے۔ سب نے اس منظر پر حیرت سے نظریں جمائیں۔ سخت دھوپ میں وہ تینوں اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے تھے، ان کے چہرے پسینے سے تر تھے۔ اس کو روک یار، سالار نے پھولی سانسوں سے کہا۔ حمزہ نے اپنے قدم روکے اور گہرا سانس لیا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کو پانی دیا۔ حمزہ نے پانی پی کر بوتل سائم کی طرف اچھالی۔ سائم نے سر ہلا کر بوتل کو منہ سے لگایا۔ گرمی سے تینوں کا برا حال تھا۔ ان تینوں کو رکتے دیکھ وہ لڑکے اور بھی تیزی سے بھاگنے لگے۔ حمزہ نے اپنی شرٹ اتار کر اپنے چہرے سے پسینے صاف کیا۔ بلیک بنیان میں اس کے مسلز صاف نظر آ رہے تھے۔ حمزہ نے ایک نظر ان لڑکوں کو دیکھا۔ سائم نے حمزہ کو دیکھا اور سر ہلایا۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو جوڑ کر پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف اشارہ کیا۔ دونوں نے سمجھ کر سر ہلایا۔ حمزہ نے دائیں طرف جاتے دیکھ سب کو دیکھتے آنکھ ونک کی۔ وہ سب مسکرائے۔ اگلے ہی پل سب کی نظریں اس شہزادے پر تھیں جو بنا شرٹ کے تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اگلے 2 منٹ میں حمزہ لڑکوں کے سامنے تھا۔ حمزہ نے ان کو دیکھتے اپنی ایک آئی برو ریز کی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر ان لڑکوں نے بائیں طرف دوڑ لگائی، لیکن وہاں سے سائم خان جو اپنے ہاتھ پر بیلٹ لپیٹے خطرناک تیوروں سے ان کی جانب بڑھ رہا تھا، دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہوئے۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہٹتے سالار نے ان کو پکڑا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر ان چاروں کے منہ پر ایک ایک تھپڑ رسید کیا۔ شرم نہیں آتی؟ ایک پولیس والے پر الزام لگاتے ہوئے سالار نے خونخوار لہجے میں پوچھا۔ سر، یہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، یہ ہم سے کروایا گیا ہے۔ وہ لڑکا گال پر ہاتھ رکھتے بولا۔ سائم اور حمزہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تھانے لے کر چلو ان سب کو، سائم نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ میں نہیں لے کر جا رہا تم لوگوں کو، آریان نے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ دعا نے دانت پیسے۔ میرا اچھا سا بھائی ہے نا؟ دعا نے اس کو مکھن لگایا۔ میں تیرا بھائی ہوں ہی نہیں، چل اب بھاگ۔ آریان کی بات پر دعا کا منہ کھلا۔ علیشا نے بے ساختہ کہکہا لگایا۔ لے جانا میرے باپ، دعا ہاتھ جوڑ کر بولی۔ سمجھا کرو، ہر بات میں ضد اچھی بات نہیں ہوتی۔ تھانے میں 100 طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، دوسرا سب ویسے ہی پریشان ہوں گے، تم جا کر اور کرو گی، تمہیں سنبھالیں گے یا کیس کو؟ آریان کے سنجیدہ لہجے پر وہ چپ ہو گئیں۔ سب بات اس کی ٹھیک تھی، خبر دیتے رہنا کزن سائم، مہک نے کہا تو اس نے سر ہلایا اور کمرے سے نکلا۔ ارسل نے ان چاروں پر نظر جمائی۔ کیوں کیا تم لوگوں نے یہ؟ اس کی سرد آواز پر وہ کانپے۔ سر، ہمیں ارباز جٹ نے یہ کرنے کو بولا تھا، ان میں سے ایک نے کہا۔ ارباز جٹ؟ ارسل بڑبڑایا۔ سب نے اس کو دیکھا۔ تو جانتا ہے اس کو؟ فواد نے اس سے پوچھا۔ اسی وقت آریان نے تھانے میں قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ آریان کے سلام کرنے پر سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس نے ارسل کو گلے لگایا۔ ارسل نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما اور اس کی پیٹھ تھپکی۔ ہاں، 2 سال پہلے میں نے اس کی ایک ڈیل روکی تھی جس سے اس کا 50 کروڑ کا نقصان ہوا تھا، لیکن وہ ڈیل اللیگل تھی، اس وجہ سے میں نے وہ ڈیل روکی تھی۔ پھر یہ لندن چلا گیا تھا، ارسل نے کہا تو سب نے اس کو دیکھا۔ تو یہ ارباز اب ایسے بدلہ لے گا؟ اخنان ہررایا۔ اس کے گھر جانا پڑے گا، سالار نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ سر، وہاں جانا آسان نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے پولیس اس کے گھر آئے گی، اس لیے اس نے سخت سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے، ان لڑکوں میں سے ایک نے کہا۔ تو ارسل نے پرسوچ نظروں سے سب کو دیکھا۔ سر، اس کے گھر میں آج رات ایک گرینڈ فنکشن ہے، ان میں سے ایک اور لڑکا بولا۔ سائم کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ اگلے ہی پل اس نے پلان سمجھانا شروع کیا۔ سب نے سر ہلایا۔ چلو اب ہم چلتے ہیں اپنی بیویوں کو لینے، سالار نے کھڑے ہوتے کہا۔ صبر ویرے صبر، حمزہ نے طنز کیا تو وہ کھکا ہوا۔ اب یہ کھکا کیا ہے؟ مجھے اس کا میننگ نہیں پتا، آپ لوگ پلیز بتائیے گا کمنٹ میں۔ صبر جتنا تھا ختم ہو گیا، ان میں سے اب بس گندی نیت ہے، یہ ہیں اور ان کی بیوی ہیں۔ وجدان کے کہنے پر سالار تلملا کر اپنی جگہ سے اچھلا۔ سب نے ہنسی دبائی۔ لالا، میری بھی شادی کروا دو، میں بھی دیکھوں کیا مزہ ملتا ہے۔ وجدان کی بات پر سب سرخ ہوئے۔ میں تمہارے دانت توڑ دوں گا چھوٹے خان، سائم دانت پیس کر بولا۔ نہ لالا، دانتوں کے بغیر میں دلہا بن کر کیسا لگوں گا؟ وجدان معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولا، جیسے بنا پونچھ کے ناگن۔ اخنان کی بات پر وجدان تڑپ کر رہ گیا۔ سب کے چھت پھاڑ کہکہوں پر وجدان نے منہ بسورا۔ پاگل خان، میرا
سائم نے اس کا ماتھا چوم کر سینے سے لگایا۔ ارسل نے مسکرا کر افنان کو دیکھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل افنان دوڑ کر اس کے گلے لگا۔ ہا 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 میرا شیر، ارسل نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ سب نے ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہا اور پولیس اسٹیشن سے نکلے۔ وہ سب شاہ مینشن پہنچ چکے تھے۔ صنم خاتون نے اپنی بہوؤں کو گلے سے لگایا۔ سالار کی نظریں اسما پر جمی تھیں۔ اسما نے سالار کو دیکھ کر مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ سالار نے ہونٹ دانتوں میں دبائے اور اپنے ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر اس کو اشارہ کیا، مطلب کہ پیاری لگ رہی ہو۔ اسما نے مسکرا کر آنکھیں جھکائیں۔ فواد اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو جوالا مکھی بنی اس کو گھور رہی تھی۔ فواد نے بے چارگی سے اس کو دیکھا۔ اہم اہم، وجدان نے گلا کھنکھارا۔ منہ بند کر کے بیٹھا رہ، کوئی بکواس نہ نکلے منہ سے۔ چھوٹے خان، سائم اس کے کان میں بڑبڑایا۔ چلیں؟ سائم نے کھڑے ہوتے پوچھا۔ ارے بیٹا، ابھی تو آئے ہو، ابھی سے جا رہے ہو؟ مسز شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ تو جانتی ہی ہیں ارسل پر کیس چل رہا ہے، ہمارے پاس صبح تک ٹائم ہے، اس لیے جانا ہوگا۔ ان لوگوں کو گھر چھوڑ کر وہیں تھانے جانا ہے ہمیں، سائم نے مسکرا کر کہا۔ تو افتخار، سائم نے سر ہلایا۔ جب آپ لوگوں نے ساری رات گھر نہیں ہونا تو بیگمات کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ وجدان نے پوچھا۔ تو تینوں نے اس کو گھورا۔ مہک نے گردن ہلائی۔ چھوٹے خان، تم انہیں لے کر گھر پہنچو۔ کیا؟ چھوٹے خان، تم پتہ نہیں گھر پہنچو، ارسل کی کال آ رہی ہے، وہیں جا رہا ہوں میں، آپ سب گھر جائیں، سائم نے کہا۔ تو ارشد خان نے سر ہلایا۔ اچھا بیوی، رات کو ملاقات ہوگی خان ولا میں، سائم نے مسکرا کر مہک کو سینے سے لگایا۔ سب کی موجودگی میں اس حرکت پر وہ سرخ ہوئی۔ سب نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ اللہ حافظ، خیال رکھنا اپنا، سائم اس کا ماتھا چوم کر بولا اور باہر نکلا۔ کوئی شرم و لحاظ ہے یا نہیں؟ ہم جیسے کنوارے بھی ہیں یہاں پر، وجدان کے چیخ کر کہنے پر سب نے قہقہے لگائے۔ سائم نے مڑ کر اس کو لعنت سے نوازا۔ وہ کان کھجا کر رہ گیا۔ چلیں اب؟ فواد نے پوچھا۔ دعا نے ناک چڑھائی۔ میں نہیں جا رہی۔ مہک کی بات پر سب نے اس کو دیکھا۔ کیوں بھرجائی؟ وجدان نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر پوچھا۔ میں جب یہ آئیں گے لینے تب جاؤں گی، مہک نے سائم کو کہا۔ تو سب مسکرائے۔ بھرجائی، میں آپ کو معصوم سمجھتا تھا، آپ تو الٹرا پرو معصوم ہیں، میرے کام کی ہیں، وجدان نے شرارت سے کہا۔ تو سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ لیکن سائم کہہ کر گیا ہے بیٹا، مسز شاہ نے اس کو کہا تو ان کے گلے سے لگی رونے لگی۔ مجھے نہیں نہ جانا، میں کل جاؤں گی۔ اس کے رونے پر سب بوکھلائے۔ چلتی پھرتی فلم ہے یہ، اسما دعا کے کان میں بڑبڑائی۔ دعا نے سر ہلایا۔ لالا کو پتہ چل گیا نا کہ ان کی بیگم کو رلایا ہے، پھر اچھا نہیں ہوگا، وجدان نے کہا۔ تو فواد نے اس کی گدی پر ایک مارا۔ کوئی نہیں، بچی کا من ہے رکنے کا تو رک جائے، سائم آ کر لے جائے گا۔ ارشد خان اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ تو مہک مسکرائی۔ اسما اور دعا سب سے ملنے لگیں۔ تھینک یو خان بابا، مہک نے آنکھیں صاف کرتے سب کی طرح ان کو خان بابا بولا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اللہ نگہبان۔ وہ سب سے مل کر نکلے۔ بھرجائی جلدی آنا، وجدان کی چیخ پر مہک اور علیشا اچھل کر رہ گئیں۔ چل جا تو بھی، علیشا اسما کو دھکا دیتے بولی۔ تو اسما اس کو لعنت دیتی سالار کے ہم قدم ہوئی۔ علیشا اور مہک بے ساختہ مسکرائیں۔ وہ ساتوں اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے۔ وجدان نے منہ بسور کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ پرنٹڈ شرٹ، اس کے نیچے بلو پینٹ، بالوں کو پیچھے کی طرف کیے، سر پر رومال باندھے اور دانتوں میں تیلی دبائے۔ وہ زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت مزاحیہ لگ رہا تھا۔ لالا، یہ کیا بنا دیا مجھے؟ وجدان کی بات پر سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ افنان جو ابھی آیا تھا بے ساختہ قہقہہ لگا گیا۔ خسرا ہیجڑا لگ رہا ہے قسم سے۔ افنان کی بات پر سب نے ہنسی دبائی۔ اوئے چھلے ہوئے آلو، تمیز سے بول، یہ خسرا ہیجڑا بہت گندا لفظ ہے۔ وجدان اس کے کلین شیو چہرے پر طنز کرتا بولا۔ اب خسرا یا ہیجڑا کا نام تمیز سے کیسے لیں گے؟ افنان نے سڑا سا منہ بنا کر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ خواجہ سرا بولنا، یہ تمیز والا لفظ ہے، وجدان نے منہ بنا کر کہا۔ تو
تو چاروں طرف چھت پاڑ کہے گونجے۔ خبیث آدمی، تو آخر ہے کیا چیز؟ سالار اس کا کندھا تھپتھپا کر بولا۔ خود دیکھو کتنے اچھے بنے ہوئے ہو۔ وجدان سب کی طرف اشارہ کر کے بولا، جو مختلف اسٹائلش لباس اور مختلف ہیئر سٹائلز میں بالکل الگ اور منفرد لگ رہے تھے۔ لیول کی بات ہے بیٹا۔ فواد اپنے کالر اچکا کر بولا۔ وجدان نے اس کو گھورا، جس سے بیوی ہی نہیں منائی جا رہی ہے، وہ بھی لیول کی بات کر رہا ہے۔ افنان نے کہا لگا کر کہا۔ تو فواد کھکا ہوا۔ ارسل نے بے ساختہ کہا لگایا۔ سب نے محبت سے اس کو دیکھا۔ افنان نے بے ساختہ اپنے بھائی کی نظر اتاری۔ سب کو یاد ہے نا کیا کرنا ہے؟ سائم نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پوچھا۔ سب نے سر ہلایا۔ گڈ، سائم نے کہا، اور ان ساتوں نے اس کے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ حورین اور آریان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر ہلایا۔ دعا نے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی۔ خڑوس آدمی آ جائے آج گھر ذرا۔ دعا نے بڑبڑا کر اپنا فون اٹھایا۔ وہ تینوں واٹس ایپ میں آن تھیں۔ کیا چل رہا ہے؟ دعا نے میسج کیا۔ واہ واہ، باجی بھی آ گئیں۔ علیشا نے کہا لگا کر وائس میسج بھیجا۔ کمبخت عورتوں، تم دونوں وہاں آرام سے بیٹھی ہو، میں یہاں اکیلی بور ہو رہی ہوں۔ دعا کے میسج پر مہک مسکرائی۔ تو بھی رک جاتی نا۔ مہک کے میسج پر دعا نے لعنت والا ایموجی بھیجا۔ ہاں یار، بوریت ہی بوریت ہے۔ اسما نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ ایسا کرو تم دونوں بیٹھ کر باتیں کر لو۔ علیشا نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ چل ٹھیک، دفعہ ہو اب، اسما نے کہا تو علیشا نے فون کو گھورا۔ خود غرض عورت۔ علیشا کے میسج پر ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ شکریہ، چل بائے۔ اسما میسج کر کے آف ہوئی اور دعا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سائم کے اشارے پر وجدان اور افنان اور جو خالص غنڈے والے حلیے میں ملبوس تھے اندر داخل ہوا۔ سائم نے فواد اور ارسل کو 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ دونوں سر ہلاتے اندر داخل ہوئے۔ باس، اندر آتے ہوئے چیکنگ ہو رہی ہے، بی الرٹ۔ فواد کی آواز ایئر پیس پر ابھری تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سالار نے سیٹی بجائی۔ گاڑی میں سے آریان باہر آیا اور ان سے گنز وغیرہ لے کر ایک گفٹ باکس میں پیک کیں۔ بھائی دھیان رکھنا، آریان نے کہا تو اس نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ آریان، صحیح وقت پر ویڈیو سٹارٹ کر دینا۔ حمزہ کی بات پر آریان نے سر ہلایا۔ حمزہ نے اندر قدم بڑھائے اور ان کو دیکھ کر آنکھ ونک کی۔ سر رکیے، پہلے چیکنگ کروائیں۔ ایک گارڈ نے اس کو روکا تو حمزہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اسی وقت سائم گفٹ باکس لے کر آگے آیا اور چپکے سے کسی کی بھی نظر میں آئے بغیر وہ باکس اندر کھڑے فواد کو تھمایا۔ حمزہ نے سائم کی طرف دیکھ کر آئی برو اٹھائی۔ سائم نے زبان نکال کر ایک آنکھ ونک کی اور تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ حمزہ فتح بھری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی سالار داخل ہوا۔ انہوں نے ایک نظر پورے فنکشن پر ڈالی۔ ارباز جٹ اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ وہ نشے میں تھا۔ اس کے ارد گرد کافی لوگ جمع تھے۔ ان سب نے وجدان اور افنان کی تلاش میں نظریں گھمائیں۔ وہ دونوں ارباز کے سامنے کھڑے تھے اور لوگوں کو دیکھ کر ان کی نقلیں اتار رہے تھے۔ وہ دونوں ایسے نقشے کھینچتے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو ہنس ہنس کر فوت ہو جاتا۔ سالار نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پکڑے۔ اوئے اخی، وہ دیکھ ڈانس پارٹی۔ وجدان نے ایک کونے میں کھڑے لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا جہاں بے شرمی اور ڈانس ہو رہا تھا۔ آگے چلیں، افنان نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ دونوں مڑے اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اچانک حمزہ کو سامنے دیکھ کر دونوں کی باچھیں چریں۔ کدھر؟ حمزہ نے ایک آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ وہ اپن ادھر اچ چکر کاٹ ریلا تا۔ کدھر اچ نہیں جا رہا اپن؟ وجدان خالص غنڈے کی زبان میں بولا تو حمزہ نے ہاتھ سینے پر باندھے۔ ان سب نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ افنان نے حمزہ کی دائیں طرف سے ڈانس کرتے ان لوگوں کو حسرت سے دیکھا۔ یہ خبیث نہیں آئیں گے باز۔ فواد خان نے دانت پیسے۔ جو کام کہا ہے وہ کرو ورنہ ایسا ڈانس کرواؤں گا ڈانس کا نام بھی بھول جاؤ گے۔ حمزہ کے سنجیدہ لہجے پر دونوں نے سڑا سا منہ بنایا۔ جا رہے ہیں نا؟ افنان نے کہا تو حمزہ نے سر ہلایا۔ دونوں نے مرے قدم اٹھائے۔ گائز، ارباز اس وقت اکیلا ہے۔ ارسل کی آواز پر سب نے اس کو دیکھا جو مزے سے شراب پی رہا تھا۔ موو آن چھوٹوں۔ سائم کی آواز پر وجدان اور افنان نے سر ہلایا۔ ہیلو ٹکلے۔ ارباز نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ سب نے دانت پیسے۔ وجدان نے کہا تو ارباز نے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا۔ سب نے دانت پیسے۔ وہ اپن کا مطلب باش ہے۔
وجدان پان چباتے ہوئے بولا تو ارباز کی آنکھیں نارمل ہوئیں۔ کون ہو تم؟ ارباز نشے میں جھولتے ہوئے بولا۔ اپن کا دل کر ریلائے شالے کسی ایک کو ٹھوک دوں۔ وجدان نے پان کھاتے ہوئے کہا۔ سالے کی ایکٹنگ نمبر 1 ہے ویسے، فواد نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ باش ذرا سائیڈ آ، وجدان نے سنسنی خیز لہجے میں کہا تو وہ ناسمجھی سے اس کو دیکھتا تھوڑا سائیڈ ہوا۔ اپن لوگ ایش پی کے دشمن ہیں، وجدان نے کہا تو اس نے اس کو دیکھا۔ ہاں اپن چاہتا ہے تو اس کو مار دے، تو اس کو مار دے۔ اب کہ اخنان نے کہا تو اس نے کہا لگایا۔ میں اور تم جیسوں کی بات مانوں، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تو وجدان نے منہ بنایا ٹک لیا۔ وجدان کی بات پر سائن نے مسکراہٹ دبائی۔ اگلے 2 سیکنڈ میں وہ دونوں ایک گن نکال کر اس کی کمر پر لگا چکے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ ڈر سے بولا۔ بتا اس اے ایس پی کو مارے گا یا نہیں؟ اخنان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ ایس پی اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے، ارباز جٹ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آریان ریکارڈنگ آن کرو۔ سائم کی آواز پر آریان نے سر ہلایا۔ حورین نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ کیسے؟ کیا مطلب وہ سلاخوں کے پیچھے ہے کیسے؟ وجدان نے پوچھا۔ کیونکہ میں نے اس کو جھوٹے رشوت کے کیس میں پھنسا دیا ہے۔ ہاں اب وہ ساری عمر جیل میں کاٹے گا، وہ نشے میں چور بولا۔ لیکن تمہیں یہ دیکھ کر دھچکا لگے گا کہ اے ایس پی ارسل شاہ تمہارے سامنے ہے۔ ارسل شاہ اس کے سامنے آتا اپنی کیپ اتار کر بولا تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ ارباز کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ بے ساختہ چیخا۔ ایک ایماندار آفیسر پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یو آر انڈر ارسٹ۔ اخنان اپنے سر سے رومال اتار کر اس پر گن تانتے ہوئے بولا۔ ارباز کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کرنا چاہا لیکن پہلے سے تیار کھڑے وہ سب ان سب پر ٹوٹ پڑے۔ پے در پے ان پر وار کرتے وہ سب ہانپ رہے تھے۔ ارسل تم اس کو لے کر ہیڈ کوارٹر پہنچو، یہ وہاں اپنا جرم قبول کرے گا، حمزہ نے کہا تو ارسل اس کو لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تم سب کو، ارباز چیخ کر رہ گیا۔ اس کا سارا نشہ اتر گیا تھا۔ آج کے بعد اگر کسی نے پولیس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں اس کی آنکھیں نکال لوں گا، سائن گررا کر بولا، اور میں اس سے کنچے کھیلوں گا۔ وجدان نے کہا لگا کر کہا تو سب نے اس کو گھورا۔ وہ باہر بھاگا، اس کے پیچھے ہی وہ سب نکل پڑے۔ آجا علیشا باہر چلیں، مہک نے علیشا سے کہا جو ناول میں غرق تھی۔ ابے رک، ناول میں کیپٹن شازل کی انٹری ہو رہی ہے، علیشا نے حوض ناول پڑھتے کہا۔ رہنے دے، تیرے لیے کوئی کیپٹن شازل پھر بھی نہیں آئے گا، ادھر دے، مجھے پڑھنے دے، مہک اس کو کہتی اس کے ہاتھ سے فون چھین گئی۔ جا کر اپنے شوہر کی آنکھیں پڑھ، یہ ناول چھوڑ، اب یہ کنواری لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے۔ علیشا اس سے واپس فون چھین کر بولی، کمینی عورت کہیں کی۔ مہک اس کو گھور کر بولی، وہ دانت نکال گئی، بتا رہی تیری ماما سائیں کو آدھی رات کو ناول پڑھ رہی بجائے سونے کے۔ مہک کی دھمکی پر علیشا نے اس کو گھورا، تو بھی جاگ ہی رہی ہے بیٹا؟ ہاں تو میں تو شادی شدہ ہو گئی ہوں نا اب، مہک نے دانت نکال کر جواب دیا، پوری کمینی ہے، علیشا اس کو گھورتے ہوئے بولی تو وہ ہنستے ہوئے اس کے گلے لگی۔ علیشا نے مسکرا کر اس کے گرد ہاتھ لپیٹے۔ ارسل شاہ نے ایک نظر ان سب پر ڈالی جو ارسل کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ارباز نے اپنا گناہ قبول کر لیا تھا، پروف کے طور پر ارسل نے وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی ان کو دکھا دی تھی۔ اہم ڈی ایچ او نے اپنا گلا کھنکارا۔ ہمیں خوشی ہے اے ایس پی ارسل شاہ، آپ نے اپنی بے گناہی ثابت کی اور اصل مجرم کو گرفتار کیا۔ ہمیں آپ پر پورا یقین تھا کہ آپ ضرور اس سچویشن سے بآسانی نپٹ لیں گے۔ ہمیں خوشی ہے آپ ہمارے معیار پر پورے اترے۔ ڈی ایچ او کی بات پر ارسل نے نظریں اٹھائیں۔ سر آپ کے یقین کا شکریہ، لیکن ایک ایماندار آفیسر کے کردار پر اس کے نام پر انگلی اٹھائی گئی ہے اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ارسل شاہ کو ہر بات منظور ہے لیکن اپنی ایمانداری اور کام پر ایک بات بھی نہیں، اسی لیے میں اسی پل اس نوکری سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ ارسل شاہ کی بات پر سب کو سکتہ ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اخنان نے حیرانی اور پریشانی سے پوچھا۔ ایس پی ارسل شاہ، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ڈی ایچ او نے صدمے سے کہا۔ وہ ان کے فورس کا سب سے ایماندار اور ہونہار آفیسر تھا، یہ کہنا غلط نہ تھا کہ وہ پولیس فورس کا بے تاج بادشاہ تھا، ہر کیس کو آسانی سے سلجھانے والا۔
یقیناً اس کے لیے یہ سانحہ بہت برا تھا۔ I'm sorry sir, but it's my last decision۔ اور یہ بات تو پوری فورس جانتی ہے کہ جب ارسل شاہ کچھ کہہ دے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ارسل نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہتے ہی اپنی جیب سے اپنی سروس گن، بیج اور نیم پلیٹ ان کی ٹیبل پر رکھی۔ کل تک آپ کو میرا ریزائن لیٹر مل جائے گا۔ ارسل نے اپنی کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھی اور وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ جاتے ہوئے اس نے کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ سب شوق میں تھے۔ اخنان نے ہونٹ بھینچ کر اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ ویسے ایک طرح دیکھا جائے تو وہ صحیح ہے، اس کی غلطی نہیں ہے۔ اتنا بڑا حادثہ جب آپ کوئی جرم نہ کرو نا، آپ کے ساتھ ہو، تو پھر آپ کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ میں کن کے لیے کر رہا ہوں کچھ بھی، پھر دل کرتا ہے کہ بھاڑ میں جاؤ بھائی، نہیں کرنا میں نے کچھ۔ خیر، ہمارا یہ پارٹ یہیں تک تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں شاید 2 پارٹس اور بناؤں یا شاید 3 پارٹس اور بنے، لیکن اب 3 ہی اور بنیں گے کیونکہ آپ لوگ نا واقعی میں نیکی کے لائق نہیں ہیں۔ سوری فار دا ہارش ورڈس، لیکن صرف ایک آدھ کمنٹ آنے سے کہ 2 بنا دیں کچھ نہیں ہوتا۔ میں کیوں اپنا ٹائم اور انرجی ویسٹ کروں آپ لوگوں پہ جب آپ لوگ کوئی رسپانس نہیں دے رہے؟ تو آئی ایم سوری، میں نہیں کر رہی اپنا ٹائم اور انرجی ویسٹ۔ جیسا میرا موڈ ہوگا میں پڑھ کے نا ویسا ہی اپلوڈ کروں۔ آپ لوگوں کی آپ لوگ جو بھی کہتے ہیں وہ ریکمنڈیشن میں ہر صورت پوری کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ رائٹر سے پرمیشن نہیں مل رہی ہوتی ہے، میں ان لوگوں سے پرمیشن کسی نہ کسی طرح لینے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ٹھنڈا رسپانس مینس نتھنگ ٹو می۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ لوگوں کے اس ٹھنڈے رسپانس سے، تو آپ لوگوں کی بات سے بھی اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگ کرتے رہیں کمنٹ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔